آسما بیگم کے ساتھ کوئی آدھا گھنٹہ گزار کر جس وقت زاویار کے کمرے میں بنا دستک دیے داخل ہوئی، وہ اسے کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا نظر آیا۔ السلام علیکم زوی، کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام، بائی دا وے ناک کرنا بھی ایٹیکیٹس میں شامل ہے؟ جاگرز کے تسمے باندھتے ہوئے زاویار نے جھکے ہی جواب دیا تھا، پھر سیدھا ہو بیٹھا، انداز جتانے والا تھا۔ اوہ ہو بھائی، مجھے یاد نہیں رہتا ناک کرنا۔ کیوں، تم کیا کسی جنگل میں پلی بڑی ہو؟ بلکہ وہاں کے جنگلی لوگ بھی اگر اتنا وقت شہر میں رہ لیتے تو تم سے قدرے بہتر ہوتے۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا اور آئینے میں کھڑی شہرین کے عکس پر بھی گاہے بگاہے نظر ڈال رہا تھا۔ ویل، اب یہ اتنا بڑا ایشو بھی نہیں کہ تم میرا سر کھاؤ، وہ شہرین ہی کیا جس پر اثر ہو جائے۔ اطمینان سے اس کے بیڈ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے شہرین نے گویا اس کے لیکچر کو ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان کا راستہ دکھایا۔ ہے تو اگر تم غور کرو۔ اور وہ میں کرنا نہیں چاہ رہی۔ ویسے تم سناؤ، یہ تم اتنا سج سور کر کہاں جا رہے ہو؟ کسی کے ساتھ ڈیٹ فکس ہے؟ اب کہ اس نے زاویار کو سر سے پیر تک بغور دیکھا۔ بلیک جینز پر گرے شرٹ زیب تن کیے، بالوں کو جیل کی مدد سے سمارٹ سا سٹائل دیا ہوا تھا، قیمتی پرفیوم کی خوشبو اور ہلکی سی بڑی ہوئی شیو، گویا کمی کہیں نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش اتری تھی۔ یہی سمجھ لو، کلائی پر رسٹ واچ باندھتے ہوئے زاویار نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا تو وہ کھٹک سی گئی، سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ریئلی؟ کیا تم واقعی کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہے ہو؟ آر یو جیلس آف؟ جواب کے بجائے الٹا بے تکا سوال سننے کو ملا۔ شہرین چلبلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دنیا کے وہ آخری شخص ہوگے زاویار انصاری جس کے لیے میں یعنی شہرین مرزا کسی دوسری لڑکی سے جیلس فیل کرے گی۔ آر یو شیور؟ وہ دل جلانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ تلملا سی گئی۔ آف کورس آئی ایم۔ خیر لگتا تو نہیں، تمہارے چہرے سے ہی فکر جھلک رہی ہے۔ وہ اسے جلائے جا رہا تھا۔ شہرین کا غصہ جیسے نقطۂ بال کو پہنچ چکا تھا۔ فکر تو ہوگی نا، جب تم جیسے ٹھیک ٹھاک بندے کو میں اونٹ پٹانگ اور ویٹ قسم کے لوگوں سے ملتا جلتا دیکھوں گی تو۔ اس نے چبا چبا کر کہا تو آئینے میں خود پر تنقیدی نظر ڈالتا زاویار ایک دم سنجیدہ ہو کر اس کی طرف پلٹا۔ معنی؟ بھویں سکیڑ کر قدرے سختی سے سوال کیا۔ معنی یہ کہ میں نے تمہیں پرسوں فورم میں دیکھا تھا، ایک دیہاتی ٹائپ بندے کے ساتھ، وہ بھی آفس آورز میں۔ کون تھا وہ اور تمہارے ساتھ کیوں تھا؟ شرین اب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے دراز قد وجود کے آگے ہمیشہ کی طرح وہ اپنی درمیانی قامت کے باعث سر اٹھا کر اسے کوستی نظروں سے ٹٹول رہی تھی۔ زاویار کے چہرے کا نرم تاثر یکدم غائب ہو گیا۔ اٹس نن آف یور بزنس، میں کہاں جاتا ہوں، کس سے ملتا ہوں اور کیوں، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ سو جسٹ ٹیک یور وے۔ انگلی اٹھا کر گویا اسے وارن کیا تھا۔ کیوں؟ میرا کنسرن کیوں نہیں ہے اس میں؟ زوی، یو آر مائی کزن، مائی فرینڈ، بٹ ناٹ یور ہیڈیک۔ کزن اور فرینڈ تو تم بھی ہو میری، مگر کبھی میں نے تمہاری پرائیویٹ لائف کے بارے میں تم سے کوئی سوال کیا؟ کیا مطلب پرائیویٹ لائف؟ تم ایک عجیب سے حلیے والے شخص سے میل ملاقات رکھتے ہو جو شکل سے ہی انتہائی خطرناک لگ رہا تھا، اور تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ بٹ آئی ایم ورڈ اباؤٹ یو، وہ ایک دم جھنجھلا کر بولی۔ تو کس نے کہا ہے میری فکر کرنے کو؟ میں نے، یا وہ تمہارے آغا جان نے، یا تمہارے ڈیئر ماموں مسٹر شہریار انصاری نے؟ جواباً وہ بھی تلخ ہو گیا تھا، خوشمگی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ کم آن زوی، اس میں آغا جان یا شہریار ماموں کا کہاں سے ذکر نکل آیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب ان کے کہنے پر تم سے پوچھ رہی ہوں؟ اس نے حیرت اور پریشانی سے سوال کیا۔ تمہیں کسی کے کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم کسی خدائی فوجدار سے کم ہو کیا؟ پتہ نہیں 007 بننے کا کیا شوق ہے تمہیں؟ کبھی ماما تو کبھی آغا جان کے حکم کے مطابق تم میری جاسوسی کرتی رہتی ہو۔ اینڈ یو نو اٹ ویل دیٹ آئی ہیٹ دس۔ طنز اور غصے سے بھرپور بڑا کٹیلا لہجہ تھا اس کا۔ شہرین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح کنونس کرے۔ اس کی فکر اور خلوص کو کس قدر غلط رنگ میں لے لیا تھا اس نے۔ زوی پلیز، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تو ٹھیک کیا ہے یہ تم مجھے سمجھا دو۔ کم از کم وہ نہیں جیسا تم نے سوچ لیا ہے۔ میں آغا جان یا ماموں یا مامی کے کہنے پر تمہاری جاسوسی ہرگز نہیں کرتی، بلکہ اس کا انداز مدافعانہ تھا۔ زاویار نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تو کیا یہ تمہارا ذاتی فعل ہے؟ غصے سے سوال کیا تو ترنت جواب آیا۔ آف کورس، اس قدر گہری دلچسپی کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اس کے فوری جواب پر چند ثانیوں سے سنجیدگی سے دیکھنے کے بعد اس نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے یکدم جھک کر خاصی تشویش اور ذومعنی سے پوچھا تھا۔ شہرین کو چند سیکنڈ لگے اس کی بات سمجھنے اور اگلے ہی لمحے اس کے نازک ہاتھ زاویار کے مضبوط کسرتی بازوؤں پر مکیاں برسا رہے تھے۔ منہ دھو رکھو، وہ یکدم جھیپ سی گئی۔ تمہارے آنے سے پہلے ہی شاور لیا ہے میں نے۔ اس کا یوں جھیپنا خاصا دلچسپ تھا زاویار کے لیے۔ کبھی کبھی ہی ہاتھ آتی تھی وہ، وگرنہ ایسے معاملات میں خاصی چکنا گڑا ثابت ہوتی تھی وہ ہمیشہ۔ اچھا اب تم موضوع مت بدلو۔ پھر وہی کہا نا، وہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے، اس بار زاویار نے قدرے نرم لہجے میں کہا تو شہرین کئی ثانیے کھوجتی ٹٹولتی نظروں سے اس کے
زہرے کو دیکھتی رہی۔ آر یو شور زوی کہ تم کچھ غلط نہیں کر رہے؟ وہ یک بیک بے حد سنجیدہ ہو گئی۔ زاویار دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا، تاہم اس نے ایسا ظاہر نہیں کیا۔ آف کورس شہرین، بلیو می، صرف تم سب کو ہی تو نہیں، مجھے بھی اپنی فکر ہے۔ اپنی زندگی سے تھوڑی بہت محبت مجھے بھی ہے، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی جسٹ فار یور سیٹسفیکشن میں تمہیں حلفیہ بتا رہا ہوں کہ میں کسی پریشانی میں نہیں پھنسنے والا۔ وہ بندہ مجھے فیلڈ پر ملا تھا اور اس دن وہ محض پروجیکٹ ڈیٹیلز ڈسکس کرنے کے لیے آیا تھا میرے پاس۔ خود پر جبر کرتے ہوئے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو کچھ دیہاتی ٹائپ لگ رہا تھا۔ شرین جیسے ابھی بھی اسی نقطے پر اٹکی ہوئی تھی۔ تو کیا دیہاتی لوگ بزنس نہیں کرتے؟ او کم آن شہرین، گرو اپ یار۔ اسے بچوں کی طرح سمجھا کر ہلکے سے اس کا سر تھپکا تو شرین جیسے لاجواب سی ہو گئی۔ اینی وے تم بتاؤ، وہ تمہارے ٹیسٹ فائل کہاں ہیں آج؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی زاویار نے پوچھ لیا تھا۔ کون؟ وہ جیسے سمجھی نہیں۔ محترمہ خولا انصاری، اور کون؟ آج کل تو تمہارے ساتھ وہ اٹیچ پائی جا رہی ہیں۔ حیرت ہے آج اس کے بغیر ہو تم۔ والیٹ اور موبائل اٹھاتے اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج اظہار بھائی آ رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے ایکسپیکٹڈ سسرال گئی ہوئی ہے۔ اچھا۔ سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر جینس کی جیب میں منتقل کرتا اب وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ تم نہیں گئی؟ نہیں، آج تمہاری طرف آنے کا ارادہ جو تھا۔ زہے نصیب، خلاف توقع وہ کچھ اچھے موڈ میں تھا، جس میں اس کی تفتیش کے باوجود مسکرا رہا تھا۔ بکو مت، وہ بھی ہنس دی۔ ویسے تم ملی ہو اس بندے سے جس سے خولا کی شادی متوقع ہے؟ ان فیکٹ ملی تو نہیں، حال بتا اسے ڈراپ کرنے گئی تھی تو موصوف کو ایک نظر دیکھا ضرور تھا۔ وہ کہیں جا رہا تھا غالباً۔ ویسے بندہ ٹھیک ٹھاک سمارٹ اور گڈ لکنگ ہے۔ گرما کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ کچھ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ زاویار نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم توجہ اب دوسری طرف مبذول ہو چکی تھی اس کی۔ گڈ لکنگ ہونے سے زیادہ کمپیٹیبل ہونا اہم ہوتا ہے احمق لڑکی۔ زندگی لکس کے ساتھ نہیں، نیچر کے ساتھ گزرتی ہے۔ مگر جو طریقہ شادی اور جو پروسیجر ہمارے یہاں کسی بھی لڑکی یا لڑکے کو پسند کرنے کے لیے رائج ہے، اس میں انسان زیادہ سے زیادہ پیسہ یا لکس اور اسٹیٹس ہی دیکھ سکتا ہے، لہذا جو اچھا نظر آ رہا ہے اسے ہی اچھا سمجھنے پر مجبور ہیں ہم سب۔ شانے اچکاتے ہوئے اس نے اپنے زرعی خیالات کا اظہار کیا تو زاویار بلا ارادہ ہنس پڑا۔ اوہ ہو، بڑا دل جلا ہوا ہے ہماری مس شہرین صاحبہ کا۔ زمانے اور سماج سے اس قدر شکایت نہیں ہے، ایک فیکٹ بتا رہی ہوں۔ نیچر کا اندازہ ساتھ رہنے یا ملنے جلنے سے ہوتا ہے، اس کی تو اجازت ہمارے خاندان میں ہے نہیں۔ اب لے دے شکل صورت اور تعلیم ہی رہ جاتی ہے۔ بزرگوں کے لیے خاص اسٹیٹس اور انکم اہم ہے، ایسے میں نیچر کو گھاس ہی کون ڈالتا ہے؟ تم تو ڈالتی ہو نا۔ تم کرنا کسی ایسے بندے سے شادی جس کی نیچر کو پہچانتی ہو تم، اور اس کے لیے اپنے خاندان سے ہی کسی کو چن لینا۔ ویسے وہ تمہارا چچا جات کزن برہان بھی خاصا ٹھیک ٹھاک ہے، تم دونوں بچپن میں ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ برہان کے ذکر پر شہرین کو ہنسی آ گئی۔ ہاں، اور تم اس بات پر اسے خوب پیٹا کرتے تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، اور یقیناً اسے بھی یاد ہوگا۔ ہاں مگر اب کی بات اور ہے، آج وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے کر جائے گا بھی نہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ کلیئر کر دینا اسے۔ زاویار، یو مین؟ اس کی بات پھر دیر سے ہی سہی وہ سمجھ گئی تھی۔ اسے کھسیا کر اسے مارنے لگی، مگر وہ صاف ڈاج دے گیا۔ یس آئی مین اٹ وٹ آئی سیڈ۔ دروازے پر رک کر دل جلانے والے انداز میں جملہ پھینکا، اور یہ جا وہ جا۔ اسٹرینج، یہ زوی ہی تھا نا اپنا؟ آج بہت عرصے بعد کتنا فریش اور خوش نظر آ رہا تھا وہ۔ یقیناً کوئی چکر ضرور ہے، مجھے مامی سے پوچھنا چاہیے۔ خود سے سوال جواب کرتی وہ واپس لاؤنج میں چلی آئی، جہاں آسماں بیگم کسی سے فون پر محو گفتگو تھیں۔ ان کے ہاتھ سے اشارہ کرنے پر خاموشی سے نسبت سنبھال لی تھی۔ ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ اظہار صاحب کو ریسیو کر کے جو ہی سب گھر لوٹے، سائرہ بیگم نے ڈنر کا آرڈر دے دیا تھا۔ دورِ مکنون اب تک کچن سے باہر نہیں آئی تھی، اور غالباً اس کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اسے باہر بلایا ہی نہیں گیا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر کوئی کرسی خالی نہیں تھی۔ زویا اور سعد بھی آئے ہوئے تھے، لہذا دورِ مکنون کچن میں سنی اور ایمن کے ساتھ ہی گول ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ بھوک تو خیر اسے کیا ہوتی، بس بچوں کو بہلا پھسلا کر کھانا کھلانے کی کوشش ہی کر رہی تھی۔ کچن میں رکنے کا یہ بہانہ خاصا کارگر بھی رہا تھا، البتہ ساتھ ہی بنے ڈرائنگ روم سے آتے ہنسنے بولنے کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، جس میں اظہار بھائی کی شگفتہ اور ہنسی مذاق سے بھرپور باتیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ردا کے کہنے کے مطابق وہ واقعی خاصے باتونی اور بے تکلف انسان لگے تھے، اور ان سے ملنے کے خیال سے ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ڈنر کے بعد جو ہی وہ سب لوگ لاؤنج میں جا کر بیٹھے، دورِ مکنون نے اوپر جانے کا قصد کیا، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ عین اسی لمحے سائرہ بیگم کچن میں داخل ہوئیں۔ کیا بات ہے دورِ مکنون، آج تم ٹیبل پر کیوں نہیں آئی؟ اظہار آئے ہوئے ہیں، اس گھر کے بڑے داماد ہیں وہ، تمہیں ان سے ملنا چاہیے نا۔ دروازے پر ہی اس کی گوشمالی شروع ہو گئی تھی۔ جی وہ میں
بس بس اب جواز گھڑنے مت بیٹھ جانا۔ وہ اٹکتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے درستی سے ٹوک دیا۔ اب اچھی سی کافی بناؤ سب کے لیے اور لے کر لاؤنج میں چلی آؤ سمجھی، ہری اپ ناؤ۔ ساتھ ہی حکم بھی صادر کرتے وہ دروازے سے ہی رخصت ہوئیں تو وہ سست قدموں سے لوٹ آئی۔ اصغری جلدی جلدی برتن سمیٹ کر لا رہی تھی، لہٰذا اس سے مدد ملنا بھی مشکل تھا۔ اس نے بددلی سے کافی تیار کی اور ٹرالی سجا کر دل مضبوط بناتی جس وقت لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سارا بیگم اور مظفر صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ دادی بھی عشاء پڑھنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے نروس سی ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے۔ اتنے میں زارا نے اسے پکارا، آ جاؤ دوری، یہاں آ جاؤ۔ زویا کی نظر جو ہی اس پر پڑی وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اس سے ملیں، ان سے ملیے، اظہار یہ ہیں درِ مکنون، میری کزن۔ کافی زویا نے سرو کرنی شروع کی تو زارا نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اظہار صاحب کو متوجہ کیا جو اس وقت ایمن کو کوئی فرمائش سننے میں مصروف تھے۔ بی کی متوجہ کرنے پر یکدم نظر اٹھی تھی ان کی اور حسب توقع فوراً پلٹ نہ سکی۔ درِ مکنون کی نظریں اس دوران اکرمہ کو تلاش کر کے ناکام لوٹ آئی تھیں۔ آہا، تو یہ ہیں درِ مکنون، ہماری نئی سالی یعنی آدھی گھر والی۔ اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتی وہ کچھ ایسے چہک کر بولے کہ درِ مکنون سٹ پٹا گئی۔ اب ذرا آپ ہی انصاف کریں درِ مکنون صاحبہ کہ گھر ایک، گھر والی بھی ایک، مگر آدھی گھر والیاں ایک نہیں، دو نہیں، تین ہیں۔ درِ مکنون کی سمجھ میں یہ مذاق بالکل نہیں آیا تھا، بس سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس لحاظ سے میری مسز تو صرف 25% کی ہی حقدار ہوئیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب وہ براہ راست اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ ہونک سی ہو کر زارا کو دیکھنے لگی۔ کم آن اجی بھائی، اب آپ درِ مکنون کو تنگ نہ کریں، وہ آگے ہی خاصی بیچاری سی ہے۔ خولا نے بھی بھائی کو متوجہ کیا، لہٰذا آپ ادھر تو ہاتھ ہولا ہی رکھیں، زارا نے بھی ہنس کر کہا اور درِ مکنون کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ چلیں بھائی، اگر آپ تمام خواتین کی ہی خواہش ہے تو یوں ہی سہی، لہٰذا ہم سنجیدگی سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے نظروں کے فوکس میں لیا تو درِ مکنون کو ان کی نظروں سے یکدم گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ عجیب سی جسم میں کھوجتی ہوئی نگاہیں تھیں۔ بظاہر ہنستے مسکراتے اظہار صاحب کی نظریں اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ تو مس درِ مکنون کیا کرتی ہیں آپ؟ کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ اب وہ یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اپنی دوری ماشاءاللہ سے B.Com کر رہی ہے اور بس یہی مشاغل ہیں اس کے۔ زوہا نے بروقت اس کی طرف سے جواب دیا تو وہ متشکر سی اسے دیکھنے لگی۔ اور آگے فیوچر کے لیے کیا پلان ہیں؟ ہائر اسٹڈیز اور کیا؟ جواب پھر زوہا کی طرف سے آیا جو اب اظہار بھائی کو کافی کا کپ تھما رہی تھی۔ بائی دی وے زوہا، یہ سارے جواب تمہاری طرف سے کیوں آ رہے ہیں؟ کیا درِ مکنون خدا نخواستہ گونگی ہیں؟ اب وہ ہنس کر زوہا سے پوچھ رہے تھے۔ ارے نہیں اجی بھائی، بس ذرا کم گو ہے اپنی دوری۔ اس بار جواب خولا کی طرف سے آیا تھا۔ میرے خدایا، ایک بس درِ مکنون کی ہی آواز سننے کو نہیں آ رہی، باقی ساری خواتین گویا خاموش نہ رہنے کا عہد کر چکی ہیں۔ اظہار صاحب نے گویا سر پیٹ لیا تھا، جواباً سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پھر یوں ہی ہنسی مذاق چلتا رہا۔ ایکسکیوز می، مجھے ذرا عشاء پڑھنی ہے۔ درِ مکنون کا تعارف ہو گیا تھا اور کافی بھی سرو کی جا چکی تھی، لہٰذا اس نے اٹھنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ موقع اچھا تھا کہ سارا بیگم یہاں موجود نہ تھیں، وہ آسانی سے اوپر جا سکتی تھی۔ اٹس اوکے دوری، تم جاؤ۔ زارا نے اپنی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھتی درِ مکنون کی مشکل آسان کی تو وہ اظہار صاحب سے نظریں چراتی اٹھ کھڑی ہوئی، جن کی نگاہیں ابھی بھی اس کا حصار کیے ہوئے تھیں۔ دل ہی دل میں شدید کوفت محسوس کرتی وہ اوپر کی سیڑھیوں کی طرف آئی تو نیچے اترتے اکرمہ کو دیکھ کر رک سی گئی۔ یہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ راستے میں کھڑا سوال پوچھنے لگا۔ مجھے عشاء کی صلاۃ قائم کرنی ہے۔ بالکل کریں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ چچا جان کی بیماری کے باعث آپ نے پھر کچن کا کام شروع کر دیا ہے اور اسٹڈیز پر توجہ نہیں دے رہی۔ ایگزام سر پر کھڑے ہیں درِ مکنون، ٹیک اٹ سیریس۔ 2 مہینے بعد پیپرز ہیں آپ کے۔ وہ غالباً کافی دیر سے اس کی تلاش میں تھا، جو ہی وہ ملی جھاڑ پونچھ شروع کر دی۔ درِ مکنون شرمندہ سی ہو گئی۔ کتنی فکر تھی اکرمہ کو اس کی، جبکہ خود وہ ایک بار پھر پڑھائی کی طرف سے غافل ہونے لگی تھی۔ سوائے سر جھکا کر ہونٹ کاٹنے کے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اکرمہ نے اسے شرمندہ دیکھا تو گہری سانس بھر کر مزید ڈانٹنے کا ارادہ ترک کیا اور قدرے تحکم سے کہا، میں آدھے گھنٹے میں اوپر آ رہا ہوں، آپ عشاء پڑھ کر فارغ ہو لیں تو کتاب لے کر لاؤنج میں آ جائیں۔ پچھلے 10 دن سے انہیں بند کر کے رکھا ہے، ذرا آج ان کی گھر جھاڑ لیں اوکے؟ کہہ کر سوالیہ انداز میں اس نے دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ دیٹس گڈ، اب جائیے آپ، میں ذرا اظہار بھائی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر آتا ہوں۔ راستہ چھوڑتے وہ حکم سنا کر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تو وہ سکون کا سانس لیتی اوپر چلی آئی تھی۔ وضو کرتے وقت دھیان بار بار اظہار صاحب کی طرف جا رہا تھا۔ ان کی نظروں کا تعاقب اس نے سیڑھیوں تک آتے آتے محسوس کیا۔ اس کے برعکس اکرمہ کی نگاہیں کتنی بے ضرر اور احترام سے بھری ہوتی ہیں۔ 3 بار چہرے کو دھوتے ہوئے اس نے بلا ارادہ سوچا تھا اور پھر بقیہ وضو کے دوران وہ بے خیالی میں سعد بھائی اکرمہ اور اظہار بھائی کا موازنہ کرنے لگی۔ بہت فرق محسوس ہوا تھا اسے۔
ان تینوں کے دیکھنے میں سعد کی نظریں ہمیشہ ستائش اور ترس سے بھری محسوس ہوتی تھیں، جبکہ اکرما کے دیکھنے کا انداز تکریم اور عزت کا سا تھا، اور ساتھ ساتھ خلوص کا احساس بھی بدرجہ تمام موجود ہوتا۔ مظفر انکل تو اسے یوں دیکھتے جیسے کسی مقدس کتاب کو چھو رہے ہوں، جبکہ سیف کی نظر میں اس کے لیے احترام اور قدر فاصلہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ البتہ اظہار صاحب کی آنکھوں میں فٹ ایکس رے مشین نے اسے بد دلی اور شدید خوف سے دو چار کیا تھا آج، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ شیرازی ولا میں خود کو غیر محسوس کر رہی تھی۔ اپنے اسی احسان کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ مصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ عشاء کی نماز پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اسی دوران دادی اپنی نماز مکمل کر چکی تھیں۔ اسے دعا مانگنے کے بعد کتابیں اٹھاتا دیکھ کر پوچھنے لگیں، بیٹا دوری، یہ تم کتابیں اٹھا کر کہاں چل دیں؟ دن بھر کی تھکی ہوئی ہو، آرام کرو اب۔ اس کے دن بھر کی روٹین دیکھی تھی انہوں نے۔ شیف کے ہونے کے باوجود سائرہ بیگم نے 2-3 ڈشز کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ اس کے علاوہ سلاد اور ڈیزرٹ تو بنانا ہی اسے تھا۔ ان کے بڑے داماد آ رہے تھے، لہٰذا اتنا اہتمام کرنا گویا فرض اول تھا۔ دادی کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ کافی تھک چکی ہے، اسی لیے ہمدردی سے کہہ دیا، نہیں، مجھے پڑھنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ اصل میں کافی دنوں سے میں توجہ نہیں دے پا رہی، اسی لیے آج کچھ پڑھ لوں تو اچھا ہے نا؟ امتحان بھی تو نزدیک ہیں۔ کتابوں کے ڈھیر میں اس نے بزنس، میتھس اور اورینٹیشن آف کمپیوٹر کی کتابیں نکالتے ہوئے حسب عادت سنجیدگی سے کہا تو دادی کی بویں سکڑ گئیں۔ اکرما نے کہا ہے تم سے سوال ہوا تھا؟ دور مکنون نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرا دی، میرا اپنا بھی دل چاہ رہا ہے دادی، بس ایک آدھ چیپٹر پڑھ لوں پھر آتی ہوں، سہولت سے کہتی وہ دوپٹہ سر پر سماتی باہر نکلی تو اوپر آتے اکرما پر نظر پڑی۔ آپ کو زوہا اور زارا بلا رہی ہیں۔ قریب آتے ہی اس نے پیغام اس تک پہنچایا تو نیچے جانے کے خیال سے ہی اس کے چہرے پر خفیف سا خوف درج ہو گیا۔ گھبرا کر پوچھا، آپ نے کیا کہا ان سے؟ یہی کہ جاگ رہی ہوں گی تو میں آپ کو نیچے بھیج دوں گا۔ شانے اچکاتے ہوئے اکرما نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اوہ! اس کے جواب پر یکدم اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبایا تو اکرما نے استفسار کیا، آپ نہیں جانا چاہتی؟ جواباً اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں آیا کہ پوچھے کیوں نہیں، مگر کچھ سوچ کر لبوں پر آیا، سوال پیچھے دھکیل دیا۔ اظہار صاحب کی شخصیت اور دور مکنون کا ان سے غیر مانوس ہونا، دونوں ہی توجیہات بیک وقت اس کے ذہن میں آ گئی تھیں۔ تو مت جائیے، میں نے پڑھنے کے لیے کہا تھا اور آپ کتابیں بھی لے آئی ہیں، لہٰذا آئیے کچھ دیر علم سے مستفید ہو لیتے ہیں، اس نے بڑے اطمینان اور آسانی سے کہہ دیا تھا۔ مگر دور مکنون متذبذب سی ہو گئی۔ انہیں برا تو نہیں لگے گا؟ لہجے میں خدشے تھے۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں لے کر صوفے کی طرف بڑھتا اکرما اس سوال پر رک کر اس کی طرف مڑا، کیوں لگے گا برا انہیں؟ آخر آپ کی بھی تو کوئی مرضی ہے۔ اگر آپ کا موڈ اس وقت سونے یا پھر اسٹڈی کرنے کا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو فورس کرنا چاہیے۔ جی مگر پھر بھی انہوں نے بلایا ہے مجھے، وہ فکر مند سی تھی، کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، یہاں آ کر یوں بھی حکم کی تعمیل کرنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ رہ گیا فورس کرنے کا معاملہ تو سال ہوئے، اسے اب کوئی بھی عمل زبردستی نہیں لگتا تھا۔ زبردستی اور جاتی یہ وہ الفاظ تھے جو اپنے بدترین شدت کا ساتھ اس پر آزمائے جا چکے تھے۔ سو واٹ، آپ پر فرض نہیں ہے جانا۔ اس نے شانے اچکائے تو دور مکنون کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح بے چارگی اور بے بسی کے تاثرات اترے۔ ایک تو آپ سب سے پہلے سیلف پٹی یعنی خود ترسی سے باہر آئیں۔ دیکھیے دور مکنون، آپ ایک ذہین، صحت مند اور سمجھدار لڑکی ہیں، خوبصورت اور ذہانت، ایک شاندار خاندانی بیک گراؤنڈ اور سب سے بڑھ کر آپ کی میچورٹی۔ اللہ کی کون سی نعمت ہے جو آپ کے پاس نہیں؟ اس گھر میں آپ رہتی ہیں، اس کے لیے شکر گزار ہونا تو ڈیو ہے۔ مگر آپ کسی پر بوجھ نہیں، آپ کے والد نے آپ کی فائنینشل سیکیورٹی کا مکمل بندوبست کر رکھا تھا۔ اس نے کہنا شروع کیا تو رکا نہیں، جب سے یہاں آئی ہیں سب کا خیال رکھتی ہیں، خدمت کرتی ہیں۔ اگر شیرازی ولا کے مکین آپ کے محسن ہیں تو احسان فراموشی آپ نے بھی نہیں کی، مگر پلیز شکر گزاری اور غلامی میں ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ سو ڈونٹ مکس دیم۔ لوگوں کو وہ دیں جو ان کا ڈیو ہے، مگر اپنی ذات پر اپنا حق ضرور برقرار رکھیں۔ اکرما کا ناصحانہ لہجہ ہر بار کی طرح آج بھی اسے زیر کر گیا تھا۔ وہ انکار نہ کر سکی۔ اس نے ٹھیک ہی تو کہا تھا۔ کچھ آئی سمجھ میں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے سامنے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ اب اسے کیا کہتی کہ اس جیسی لڑکی جو گھر بدر ہو کر کسی اور کے ہاں پناہ گزین ہو، وہ خزانے کی مالک ہو کر بھی کنگال ہوتی ہے، ایک پتھر سے زیادہ بے مول اور شاخ سے گرے پتے سے زیادہ حقیر۔ ایسے میں اگر کوئی اسے سہارا دے تو وہ اس عورت کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ شیرازی ولا کے مکینوں نے اسے بے مول خریدا تھا، وہ اس احسان کو بھلا کیسے بھولتی؟ مگر اکرما مرد ہے اور وہ مرد کسی بھی عورت کے دل کو جان نہیں پاتا، اس کی سوچ کی گہرائی کو چھو نہیں پاتا، اسی لیے وہ اس کی مکمل طور پر سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ وہ شاید یہی وجہ ہے کہ عورت کی نفرت اور عورت کی محبت مرد کے لیے آج تک ایک لاحل مسئلہ ہے۔ کچھ پڑھیں اب۔
اکرما کی آواز نے اسے گہری سوچ سے باہر نکالا تو وہ کتاب کھول کر بیٹھ گئی، اور پھر کتنا ہی وقت گزر گیا۔ حتیٰ کہ اکرما نے اسے جانے کا اذن دیا تو وہ کتابیں سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ نائٹ، اکرما نے کہا تو اس نے بے اختیار نظر اٹھائی۔ گڈ نائٹ، بہت مدھم آواز تھی اس کی۔ اکرما کو اس لمحے اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف دکھائی دیا۔ ایسا ڈر اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ زندگی میں ملنے والا ہر نیا شخص کتابیں زندگی میں ایک نئے باب، ایک نئے چیپٹر کا اضافہ کرتا ہے، ہمارے تجربے کو وسعت دیتا ہے، سوچ کے کینوس کو نکھارتا ہے۔ اسی لیے لوگوں سے ڈرنا نہیں، ان سے سیکھنا چاہیے۔ ہر شخص ایک کتاب کی طرح ہے، اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ آئی ہوپ آپ انجوائے کریں گی، مسکرا کر حوصلہ افزا فکریں کہے گئے تھے۔ در مکنون بددلی سے ذرا سا مسکرا کر دادی کے کمرے کی طرف بڑھ آئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ کیسے بنا کہے اس کے دل کی بات جان گیا تھا۔ مرد کے مطالعے کے لیے عورت کو صدیاں درکار نہیں ہوتی، بھلے انسان اور نہ ہی ہر کتاب کا مطالعہ باعث خوشی بنتا ہے۔ کچھ باب زندگی کی کتاب میں نائٹ میئر ہوتے ہیں، اور اس کا فیصلہ صرف اور صرف قاری ہی کر سکتا ہے۔ آج بہت مشکل سے نیند آئی۔ دادی نے اسے بے چین دیکھا تو اس کے سر میں انگلیوں کا مساج کیا، جس سے وہ بمشکل ہی سو سکی تھی۔ رات کے 3 بجے تھے جب دادی کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ دادی، آپ خیریت تو ہے؟ وہ انہیں اپنے کمرے میں پا کر فکر مند ہوا۔ نہیں، وہ دراصل در مکنون پھر سوتے سے جاگ گئی ہے، بری طرح ڈری ہوئی ہے۔ اس کی دوا کہاں ہے؟ دادی بہت پریشان تھیں۔ اکرما ان کی بات سن کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ وہ غالباً ان کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھی ہوتی ہے۔ ذہن کے جاگتے ہی اس نے جواب دیا تھا، وہاں نہیں ہے، مجھے لگا شاید تمہارے پاس ہوگی، پچھلے ہفتے تم ہی تو لائے تھے نا اس کی میڈیسنز۔ دادی بہت فکر مند تھیں۔ اوہ، وہ تو نیچے چچا جان کے پاس ہی چھوڑ دی تھی میں نے۔ در مکنون اوپر نہیں لائی تھی کیا؟ اس نے پریشان ہو کر سوال کیا تو دادی نفی میں سر ہلا کر افتاؤ خیراں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اکرما بھی ان کی تقلید میں چلا آیا۔ مت آنا میرے قریب، دیکھو مت آنا، مت لگانا ہاتھ، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ کمبل میں چھپی وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ دادی نے لپک کر اسے اپنے نہی بازوؤں میں بھرا تو وہ اور بھی بھر گئی۔ چھوڑو مجھے، دوری بیٹا، دوری بیٹا، ہوش کرو، یہ میں ہوں تمہاری دادی، بیٹا آنکھیں تو کھولو۔ کمبل اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے دادی خود رہا سی ہو گئی تھیں۔ کب سے ہیں یہ ایسے؟ اکرما اب متردد سا اندر چلا آیا۔ پچھلے 10 منٹ سے، میں دوا ڈھونڈ رہی تھی، نہیں ملی تو تمہارے پاس آئی۔ دادی کے تو آسان خطا تھے۔ اکرما پریشان ہو اٹھا۔ ٹیک اٹ ایزی دادی، یہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ دادی کو تسلی دیتا وہ در مکنون کی طرف پلٹا جو اس وقت بری طرح مچل رہی تھی۔ بند آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ در مکنون، در مکنون، اس نے قریب آ کر قدرے رعب سے پکارا تھا۔ ہوش کریں، دیکھیں تو دادی کتنا پریشان ہو رہی ہیں آپ کے لیے، آنکھیں کھولیں فوراً۔ آواز میں تحکم تھا، مگر در مکنون جیسے اس لمحے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ جھنجھلا کر اکرما بلا ارادہ آگے بڑھا اور دادی کو ہٹا کر مچلتی ہوئی در مکنون کو شانوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ اسٹاپ اٹ، میں نے کہا نا، آنکھیں کھولے فوراً۔ نیا لفظ اور وہ بھی اس سختی کے ساتھ۔ در مکنون کی آنکھیں دہشت سے واہ ہوئیں۔ لبالب آنسوؤں سے بھری آنکھیں خوف اور غم سے سرخ ہوئی جا رہی تھیں۔ اکرما براہ راست اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا، بلکہ جھپکنے پر آنسو رخساروں پر بہہ نکلے تو سامنے موجود اکرما کی صورت اسے نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں کیا تھا؟ اکرما چند ثانیوں کے لیے جیسے بت سا بن گیا۔ اتنا خوف، اس قدر بے بسی اور انتہا کی اذیت۔ اس کی آنکھیں تھیں یا گہرا سمندر؟ اکرما جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ دوری بیٹا، دیکھو تو یہ ہم ہیں۔ دادی نے اسے کھلی آنکھیں وا کیے حیرت سے اکرما کو تکتا پایا تو بے اختیار آگے بڑھ آئیں۔ دادی کی آواز پر دونوں ہی چونکے۔ اکرما کے ہاتھوں کی گرفت اس کے شانوں پر ڈھیلی پڑ گئی تو در مکنون جیسے ہوش میں آئی۔ دادی، دادی آپ، وہ ایک دم ان کی طرف لپکی تھی اور پھر بری طرح لپٹ گئی۔ شکر ہے آپ آ گئیں دادی، نہیں تو وہ مجھے، وہ بلکتے ہوئے کہی جا رہی تھی۔ دادی کی ضعیف آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ان کے کمزور ہاتھ خود سے لپٹی در مکنون کی پشت کو تھپک رہے تھے۔ اکرما پچھلی بار کی طرح اب بھی شدید جذباتی ہیجان سے گزرا تھا۔ در مکنون کو پڑنے والے یہ فٹس جب دوسروں کی جان پر بنا دیتے ہیں تو خود اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، وہ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ ایک کانٹے دار جھاڑ تھا جو اس کے رگ و ریشے سے کھینچ کر نکالا جاتا تھا اور وہ ہر بار اذیت سے نیم جان ہو جاتی تھی۔ اذیت کے ایک دریا سے تو انہیں بھی گزرنا پڑتا تھا جو اسے اس حالت میں بلکتا دیکھتے تھے۔ اس نے لمحے بھر کے لیے لب بھیج کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ دادی نے اس دوران در مکنون کو تھپک تھپک کر خود سے لگائے رکھا، جس پر اس کے رونے میں قدرے کمی آنے لگی تھی۔ انہوں نے پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو گلاس اٹھا کر وہ مشکل ہی اسے دے سکیں۔ اتنے میں اکرما دودھ کا گلاس اور دوا ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ مل گئی دوا؟ دادی پرسکون ہو گئیں اور اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ جی، کہاں تھی؟ کچن کیبنٹ میں۔ اب وہ دوا کے لیے پانی اٹھا لایا تھا۔ در مکنون دوا کھا لیں۔ خواہش کے برخلاف اس نے قدرے سختی سے اسے پکارا جو پسینے میں بھیگی دادی کے کندھوں سے لگی ہوئی تھیں۔ آپ نے سنا نہیں، میں نے کیا کہا؟ دادی نے اشارے سے منع کیا مگر وہ ایک بار پھر قدرے تحکم سے بولا،
در مکنون بھیانک خواب سے باہر آ چکی تھی۔ اکرما کی آواز پر اس نے دادی کے بازوؤں کو زور سے تھام لیا۔ لاؤ مجھے دو، میں اسے کھلا دوں گی، تم جاؤ بیٹا، جا کر آرام کرو۔ دادی کو اس کے اس طرح بازو جکڑنے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اکرما کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے سہولت سے کہا تو اکرما نے لب بھینچ کر ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر گلاس دادی کے قریب رکھ کر باہر نکل آیا۔ دری، لو بیٹا پانی پی لو۔ دادی نے اس کے جاتے ہی در مکنون کا سر اپنے کندھے پر سے نرمی سے اٹھایا اور ہاتھ سے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے آنسو صاف کر کے اس کی ہتھیلی پر دبا رکھی۔ در مکنون جیسے شرمندگی سے نظر نہ اٹھا سکی، اپنے والدین تو اس کا دکھ برداشت نہ کر سکے اور منو مٹی تلے جا سوئے، مگر اب اپنے محسنوں کے لیے کس قدر آزار کا باعث بن رہی تھی، یہ احساس اسے مزید کچوکے لگا رہا تھا۔ اس نے ندامت سے چور ہوتے ہوئے دوا گلے میں اتاری اور پانی کے ایک گھونٹ بھر کر بامشکل نظر اٹھا کر دادی کی طرف دیکھا، جو اسے بڑی محبت اور شفقت اور فکر مندی سے دیکھ رہی تھیں۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو بیٹا؟ اس کے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے نہ جانے وہ کیا سمجھی تھی کہ بے اختیار ہاتھ تھام کر پوچھنے لگیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ شدید احساس پشیمانی نے اسے نظر چرانے پر مجبور کر دیا۔ دادی نے سکون کا سانس لیتے ہوئے اس کا سر تھپکا تو در مکنون کا ہاتھ تھام کر یکدم پھر رو پڑی۔ آئی ایم سو سوری دادی، کتنا تنگ کرتی ہوں نا آپ کو بھی۔ ایسے نہیں سوچتے بیٹا، ارے دادی ہوں میں تمہاری، تم کوئی ردا سے کم ہو میرے لیے۔ دادی نے کھینچ کر اسے خود سے لگا کر کچھ اس طرح کہا کہ جو شرمندگی سے رو پڑی تھی کچھ پرسکون ہونے لگی۔ پھر کزن انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے خاموش کرایا اور سونے کے لیے لٹا لیا تو دوا کے اثر کے باعث 15 منٹ میں وہ سو چکی تھی۔ دادی نے بہت دکھ سے اسے دیکھا تھا، جس کا حسین مکھڑا آنسوؤں سے تر تھا۔ یا اللہ، کس قدر نور ہے اس کے چہرے پر اور کتنی تاریکی اس کی زندگی میں، کاش اس کی بخت کی سیاہی کسی معجزے سے خوش بختی میں بدل جائے، آمین۔ صدقے دل سے دعا نکلی تھی۔ یہ کہتے ہی ایسی دعائیں بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت پا لیتی ہیں۔ آنکھوں میں آئی نمی دوپٹے سے صاف کر کے وہ باہر آئیں تو حسب امید اکرما کو سامنے صوفے پر بیٹھا پایا۔ وہ بھی جاگ رہا تھا۔ دادی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سوال اتر آیا۔ ٹھیک ہے، وہ اب سو گئی ہے، تکن زدہ سے کہتی وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی کو اداس دے کر اس نے بھاری آواز میں کہا۔ پتہ نہیں بیٹا، ایسا نہ جانے کب ہوگا بھی کہ نہیں، کون جانے۔ گہری سانس بھر کر دادی نے قدرے یاسیس سے کہا تو اس نے قدرے چونک کر ان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ مایوسی کفر ہے دادی، آپ ہی تو کہتی ہیں۔ اس وقت اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا، مگر اس نے دادی کو تسلی دینا ضروری سمجھی۔ مایوسی نہیں بیٹا، بس فکر ہونے لگی ہے۔ پہلے اس کی ایسی حالت اس وقت ہوتی تھی جب اسے تنہائی یا خوف کے باعث ڈراؤنے خواب آ جاتے تھے، مگر جب سے یہ میرے پاس ہونے لگی ہے پہلے سے بھی بہت بہتر تھی۔ لیکن آج جو اس کی حالت ہوئی ہے یہ کچھ ایسی ہے کہ میں حیران رہ گئی ہوں۔ دادی بے چارگی سے کہہ اٹھی تھیں۔ مسئلہ تنہائی یا خوف کا نہیں، غالباً ناپسندیدہ ماحول میں اس کے ذہن پر کچھ اثر نہیں ڈالا۔ ذرا توقف سے اس نے کہا۔ گہری سوچ کا آغاز اس کا یہ فکرہ دادی کو مزید اچنبھے میں ڈال گیا، اور جب غور کیا تو وہ کچھ پریشان سی ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ تمہارا مطلب گھر میں آنے والے لوگوں سے ہے؟ میرا خیال ہے زہرا بھائی کی بے تکلف طبیعت گراں گزری ہے، کچھ خلا کا آنا، انہیں پہچان لینا بھی خاصا تکلیف دہ تھا در مکنون کے لیے۔ خلا کا؟ مگر کیوں؟ دادی اس کے تجزیے پر سخت متوحش ہو گئی تھیں۔ جواباً اس نے خلا سے اس کے ماضی میں رہنے والے تعلق کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ گہری سوچ میں ڈوبتی صوبے کی بوجھ سے ٹیک لگا گئیں۔ صبح ہی صبح نازیہ بیگم کا فون آ گیا تھا۔ در مکنون کے گھر جانے کے بارے میں پروگرام طے کر لیا گیا تھا۔ آسماء بیگم بہت خوش تھیں اس بات سے، اس لیے ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے زاویار سے کہا، آج شام میرے ساتھ چلنا ہے تمہیں۔ شام 4 بجے تک گھر لوٹ آؤ گے نا تم؟ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو کافی کی طرف ہاتھ بڑھاتا زاویار رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کوئی ضروری کام ہے آپ کو؟ ہاں بہت ضروری، جواباً وہ کھل کر مسکرا دیں۔ آئی تھنک برو کی شادی کا کوئی معاملہ ہے۔ دیٹس کول۔ مہران اسی وقت میز پر آیا تھا، فوراً لقمہ دیا۔ جواباً زاویار نے قدرے سخت نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس پر اثر نہ ہوا تھا، وہ یوں ہی مسکراتا رہا۔ صحیح کہا تم نے مہران، واقعی آج میں تلاش بہو کے لیے جا رہی ہوں، تمہارے برو کے ساتھ۔ آسماء بہت خوشگوار موڈ میں تھیں۔ زاویار نے انہیں بغور دیکھا اور گہری سانس بھر کر بریڈ کی پلیٹ اپنی جانب کھسکا لی۔ 4 بجے تو میں نکل سکوں گا آفس سے، گھر پہنچتے پہنچتے 4:30 ہو جائیں گے۔ بظاہر اس نے کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا تھا، معمول کے سے انداز میں انہیں انفارم کیا، تاہم اس وقت اس کا ذہن کسی حد تک الجھ گیا تھا۔ آسماء کو دیا ہوا عہد تھا، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ذہنی اور قلبی الجھنیں بھی اسے اسیر کر رہی تھیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یوں بھی نازیہ نے 5:30 کا ٹائم دیا ہے، آسماء نے مسکرا کر کہا۔ گویا آپ آرام سے 7 بجے پہنچیں گے وہاں۔ یوں بھی لڑکے والوں کو اپنی ویلیو بڑھانے کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہیے، خاص طور پر لڑکے کو۔
مہران نے تیزی سے ناشتہ کرتے ہوئے اپنے ذریع مشورے سے نوازا۔ ویسے بھی شوہر بننے کے بعد بندے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اوفو مہران، تم چپ کرو، آسما نے یکدم ٹوکا تھا۔ اب ایسے بھی برے حالات نہیں، اچھی لڑکیاں ہمیشہ پارٹنر کی عزت کرتی ہیں، اس کو اہمیت دیتی ہیں۔ ریئلی اچھی لڑکیاں ملتی ہیں آج کل؟ وہ پھر لاؤ والی پن سے کہنے لگا تو زاویار نے کافی کا کپ زور سے فرش پر پٹخا۔ اگر اتنی بری لگتی ہیں لڑکیاں تو مت کرنا شادی۔ خیر اب میرا یہ مطلب بھی نہیں تھا، یوں بھی میرے لیے جو بھی بنی ہوگی وہ تھوڑی ہوگی ایسی۔ بائی دا وے میں تو آپ کے لیے فکر کر رہا تھا۔ شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے مہران کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ گونجی تو زاویار نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ آسما دونوں کو دیکھ کر سرشار ہو گئیں۔ ٹھیک ٹھاک جوکر ہو تم، زاویار کھسایا ہوا تھا۔ مہران ناشتہ مکمل کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینکس، اٹس اے کمپلیمنٹ۔ جھک کر بھرپور مسکراہٹ دونوں جانب اچھالتا وہ لیٹ ہونے کے باعث بعزت اللہ حافظ کہتا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا تو آسما مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ چلو گے نا تم؟ جی۔ اس نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ چہرے پر یکدم سنجیدگی چھا گئی تھی اس کے۔ مگر میری شرط یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں یاد ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب تم اسے دیکھو گے نا تو نظر ہٹانا بھول جاؤ گے۔ اس کے سوال کے جواب میں آسما نے جس یقین سے اور جس مرعوبیت سے کہا وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ آپ نے دیکھ رکھی ہے لڑکی؟ بے اختیار سوال کیا۔ تصویر دیکھی ہے میں نے، لیکن آج اسے پرسنلی دیکھوں گی تو مجھے امید ہے میری پسندیدگی میں کچھ اضافہ ہی ہوگا۔ نازیہ بتا رہی تھیں کہ بائی نیچر بھی بہت سلجھی ہوئی ہے وہ۔ پھر کچھ دیر تک وہ اسے در مکنون کے متعلق معلومات فراہم کرتی رہیں جسے بے دہانی سے سنتے وہ ان کے چہرے پر پھیلی خوشی، دبے دبے جوش اور بے پناہ پسندیدگی کو محسوس کر کے دل میں حقیقتاً فکر مند ہو گیا تھا۔ کیا ہوگا جب وہ ان کے سامنے انکار کرے گا؟ کس قدر ہرٹ ہوں گی وہ؟ اس کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ سب سوچتے وہ در حقیقت متفکر ہو گیا تھا۔ اف، پھر صبح ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کھڑکیوں کے کرٹن سے چھن چھن کر اندر آتی دھوپ اسے صبح ہونے کی اطلاع دے رہی تھی۔ اس نے ڈبل بیڈ کی دوسری طرف نظر ڈالی تو دادی کی غیر موجودگی پر دل دہل کر رہ گیا۔ وہ کچھ دیر چتلیٹی چھت کو گھورتی رہی، پھر آہستگی سے اٹھ بیٹھی۔ 10:30 بج رہے تھے۔ کل رات جو ہوا ذہن کے بیدار ہونے پر آہستہ آہستہ یادداشت کے پردے پر ابھرنے لگا تھا۔ اسے یاد آیا کل رات اکرما بھی کمرے میں تھا۔ اس کا لہجہ، اس کا فکرمند انداز یاد کر کے وہ سر ہاتھوں میں تھام گئی۔ شرمندگی اور تعصب اس پر حاوی ہونے لگے تھے۔ یا اللہ کیا کروں؟ کس طرح اپنے لاشعور سے یہ بھیانک خواب کھرچ پھینکوں جو ہر بار میرا تماشا بناتے ہیں، میری رسوائی کا سبب بنتے ہیں؟ آخر کب تک میں ان شریف لوگوں کا ضبط اور صبر آزماؤں گی؟ آخر رشتہ ہی کیا ہے میرا ان سے؟ کیوں یہ مجھے برداشت کریں؟ وہ بھی کب تک؟ بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ بے بسی سے سوچ رہی تھی۔ مجھے اپنی دوا کا خیال رکھنا چاہیے۔ شرازی انکل کی بیماری کی وجہ سے میں نے پچھلے دنوں ریگولر دوا نہیں لی، اسی وجہ سے یہ ڈر، یہ خوف مجھ پر حاوی ہو گیا ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا اور بددلی سے بستر سے اتر آئی۔ ناشتہ کرنے کا قطعاً موڈ نہیں تھا، مگر اسے دوا کھانی ہے، اسی لیے بامشکل خود کو مناتی وہ برش کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دادی غالباً نیچے تھیں۔ اوپر کی منزل کی خاموشی بتا رہی تھی کہ اوپر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فریج سے دودھ اور کیبنٹ سے کارن فلیکس نکالتے وہ دروازے کی جانب اس کی پشت تھی۔ گو کہ کھانے کا مطلب دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اسے ہر صورت میں میڈیسن لینی ہے یہ سوچ لیا تھا۔ ابھی باؤل میں کارن فلیکس ڈالنے ہی لگی تھی کہ اظہار بھائی کی آواز پر بری طرح ڈری تھی وہ۔ اخا بھائی، یہاں تو ناشتہ ہو رہا ہے۔ اس کی پشت پر کافی نزدیک کھڑے تھے۔ کارن فلیکس کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تو فرش پر ہر طرف کارن فلیکس بکھر گئے۔ بری طرح وحشت زدہ ہو گئی تھی وہ۔ گھبرا کر ان کی طرف دیکھا جو نہایت سکون سے مسکرا رہے تھے۔ او ہو بھائی، آپ تو ڈر گئیں، جبکہ میں تو محض چونکانا چاہ رہا تھا۔ جھک کر کارن فلیکس اٹھانے میں اس کی مدد کرتے مذاق اڑانے کے سے انداز میں کہا گیا۔ در مکنون کا چہرہ غصے سے یکدم سرخ پڑ گیا۔ پلیز رہنے دیجیے، میں اٹھا لوں گی۔ غصے کے ساتھ ساتھ سائرہ بیگم کا سہم بھی سر پر سوار تھا۔ اپنے داماد کے معاملے میں بہت حساس تھی وہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں خاصا ہیلپ فل واقع ہوا ہوں محترمہ سالی آدھی گھر والی صاحبہ۔ وہ ٹھیک ٹھاک ڈھیٹ تھے۔ در مکنون کو ان کی موجودگی سے نہ صرف الجھن ہو رہی تھی بلکہ وہ سخت خوف زدہ بھی تھی۔ اپنی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرتے اس نے جلدی جلدی کارن فلیکس سمیٹے اور اس دوران اظہار صاحب کا ہاتھ ایک دو بار اس کے ہاتھ سے مس ہوا تو وہ روحان سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ سمٹ گیا سب؟ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ معصومیت سے سوال کیا تو در مکنون کا دل چاہا ان کا منہ نوچ لے۔ کل پہلی ملاقات میں ان کی نگاہوں سے اس کے کردار کی جو جانچ اس کے دل نے کی تھی وہ 100% صحیح ثابت ہوئی تھی۔ اسے یکدم غصے اور بے بسی نے جکڑا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ راستہ روک کر کھڑے تھے، نہ جانے دے رہے تھے نہ خود جا رہے تھے۔ اسے نگاہوں کی گرفت میں لیے وہ بڑے آزادانہ انداز سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پا کر سوال کیا۔ جواباً وہ مسکرا دیے تھے۔ بھئی ظاہر ہے کچھ چاہیے ہوگا، جبھی تو نیچے کے فلور سے اوپر کے فلور تک اتنی سیڑھیاں چڑھ کر یہ بندہ آیا ہے۔ کیا چاہیے؟ اس نے گلے کو تر کر کے پوچھا۔
دل تو چاہ رہا تھا کہ زور سے آواز دے کر دادی کو بلا لے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ کل رات کے بعد آج پھر صبح ایک اور تماشا کرنے کی سکت نہیں تھی اس میں۔ وہ کرما کا لیپ ٹاپ چاہیے تھا، کہاں ہوگا؟ ان کے کمرے میں۔ آپ لا کر دیں گی؟ وہ اس کی سراسیمگی کو گویا انجوائے کر رہے تھے۔ جی۔ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جواباً وہ مسکرا کر ذرا سائڈ میں ہوتے بر کسی تیزی سے پاس سے نکلی کچن سے باہر آتے ہی اس نے سیڑھیوں کی طرف یکدم قدم بڑھا دیے۔ عقب سے اظہار صاحب کی "ارے کہاں جا رہی ہیں سالی صاحبہ" کی پکار سننے کے باوجود اس نے مڑنے کی غلطی نہیں کی تھی اور نیچے دادی کے پاس آ کر ہی دم لیا۔ "خیریت، کیا ہوا بیٹا؟" دادی اسے اس طرح ہراساں دیکھ کر کچھ ٹھٹک گئیں۔ اس وقت لاؤنج میں وہ اکیلی اخبار پڑھ رہی تھیں۔ کچھ نہیں، وہ بس آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ بلا ارادہ ان کے وجود سے لگ کر بیٹھتے ہوئے اس نے غضباً خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا تھا۔ دادی نے بغور اسے دیکھا۔ "ناشتہ کیا تم نے؟" "جی"۔ نظر چراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ "طبیعت کیسی ہے اب؟" دادی اس کے جھوٹ کو پا گئی تھیں، مگر اظہار کرنا انہیں اچھا نہیں لگا۔ "بہتر ہوں، شکر ہے اللہ کا۔" اظہار صاحب لیپ ٹاپ سمیت نیچے آئے تھے۔ اسے دادی کے پاس بیٹھا دیکھ کر خود ہی اس کی طرف آئے بغیر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس دوران زارا اور بچے بھی لاؤنج میں چلے آئے۔ اس کے لیے موقع اچھا تھا، لہٰذا چپ چاپ اوپر دادی کے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر لیا تھا اس نے۔ دوپہر تک وہ یوں ہی کتابیں کھولے خالی ذہن بیٹھی رہی، حتیٰ کہ دروازے پر ناک ہوا۔ بادل ناخواستہ اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے سائرہ بیگم کھڑی تھیں، ساتھ میں دادی بھی تھیں۔ دونوں اندر چلی آئیں۔ "کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اماں بتا رہی تھیں رات کو ٹھیک نہیں تھی تم۔" براہ راست سوال ہوا تھا۔ اس نے ندامت سے دادی کے چہرے پر نظر ڈال کر ٹالی۔ "میں ٹھیک ہوں اب۔" "ٹھیک ہو تو یوں کمرے میں کیوں بند بیٹھی ہو؟ باہر آؤ، ہمارے ساتھ لنچ کرو آ کے۔" انہوں نے قدرے نرمی سے کہا تو در مکنون کے لہجے پر گڑبڑا سی گئی۔ "دیکھو در مکنون، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، گھر میں گیسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسے میں تمہارا یہ آئسولیشن لوگوں کے ذہنوں میں بلا وجہ سوالات پیدا کرے گا، جو کہ تمہارے لیے بھی خوش آئند نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بہتر ہے نا کہ تم نارمل بہیو کرو۔" سارہ بیگم اور یہ حلاوت دادی کے ساتھ ساتھ وہ بھی حیران سی کھڑی تھیں۔ "چلو شاباش، ذرا اپنا حلیہ درست کرو۔ زارا تو خولا اور اظہار کے ساتھ اپنے ان لاز کی طرف گئی ہے، مگر میرے کچھ گیسٹ آنے والے ہیں۔ تم شاور لو اور اچھا سا کوئی ڈریس پہن لو۔ ردا بھی زارا کے ساتھ ہی نکل گئی ہے، لہٰذا میرے ساتھ آج تم گیسٹ اٹینڈ کرو گی۔ اوہ، تو یہ مقصد تھا نرمی کا۔ اس نے درد سے چور نظر ڈالی تھی ان پر۔ کچھ تھا ان کی نگاہ میں سارہ بیگم کا موڈ یکدم آف ہوا۔ "کم آن ہری اپ، چلو اٹھو، فوراً شاور لو جا کر۔" ان کے لہجے میں تحکم اور سختی کے ساتھ ساتھ قدرے غصہ بھی در آیا تھا۔ در مکنون دادی کو زخمی نظروں سے دیکھتی چپ چاپ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تو دادی بے اختیار سارہ بیگم کی طرف مڑی۔ "بیٹا، جب وہ نہیں چاہتی تو تم کیوں جبر کرنا چاہتی ہو؟ وہ ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں۔" دادی کی آواز اسے باتھ روم کے اندر سنائی دی تو وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں بے بسی کے جکڑ لینے والے احساس کے باعث ڈھیروں آنسو اتر آئے تھے۔ "یہ جبر نہیں ہے اماں، اس کے مسئلے، اس کی بیماری کا علاج یہی ہے۔ بہن بھائی تو تھے نہیں اس کے، پیرنٹس بھی دنیا سے چلے گئے۔ ایسے میں تنہا رہ جانے اور انسیکیور ہونے کی وجہ سے فٹس پڑتے ہیں اسے۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، بغیر رشتوں کے کوئی کس طرح سروائیو کر سکتا ہے؟ بقیہ رشتے تو قسمت سے اس کے ہیں نہیں، لہٰذا مجھے لگتا ہے جب لائف پارٹنر کی محبت اور اس کا ساتھ ملے گا، بچے ہوں گے، اپنی فیملی بنے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پروٹیکشن اور محبت کی خواہش ہوتی ہے، پھر چاہے وہ فادر یا بھائی کی شکل میں ہو یا پھر شوہر اور بیٹے کی صورت میں۔" وہ خاصے مدلل انداز میں کہہ رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے اکرما کی سماعتیں بھی متوجہ ہو گئیں۔ "لاکھ ہم اس کے رشتے دار سہی، مگر کوئی مضبوط تعلق نہیں ہے ہمارا اس سے، لہٰذا مجھے لگتا ہے ایسا کوئی بندھن جسے وہ اون کر سکے، جس کے بل پر وہ اپنی انسیکیورٹی، اپنے تمام ڈر کو ذہن سے جھٹک سکے، وہی اس کا علاج، اس کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہی وجہ ہے میں اس کی شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ شوہر کی توجہ اور محبت ملے گی، بچے ہو جائیں گے تو وہ بھی سیٹل ہو جائے گی۔" سارہ بیگم کا تجزیہ غلط نہیں تھا، بلکہ دادی تو ان سے متفق ہی ہو گئی تھیں، مگر پھر بھی ذہن میں خدشے تھے۔ "مگر بیٹا، ابھی وہ شادی کو ذہنی طور پر قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں، جس ذہنی اذیت میں وہ مبتلا ہے، ایسے میں اس کے لیے یہ سب آسان بھی نہیں ہوگا۔" نظر جھکائے ہوئے انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو سارہ بیگم گردن نخود سے جھٹک کر مسکرا دیں۔ "اوہ کم آن اماں، انسانی فطرت بھی کوئی چیز ہے۔ در مکنون جلد ٹھیک ہو جائے گی، بس ذرا تحمل والا مرد ملنا شرط ہے۔ ہر لڑکی کی طرح فطری طور پر پارٹنر کی خواہش تو اسے بھی ہوگی نا، بلکہ در مکنون کے کیس میں یہ زیادہ ضروری بھی ہے۔ وہ اندر سے خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے، ہمارے حسن سلوک کو احسان سمجھتی ہے، جبکہ شوہر کی محبت پر اس کا حق ہوگا، اس کا اختیار ہوگا، لہٰذا اس کے سارے کمپلیکسز ختم ہو جائیں گے۔ آپ فکر نہ کریں اماں، یقین رکھیں کہ شادی اس کے حق میں بہت بہتر ہوگی۔ میں نے بہت اچھی فیملی دیکھی ہے، لڑکا بھی اسٹیبلشڈ ہے اور ساتھ ہی میچور بھی، مجھے امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا وہ۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر اس کی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے لیے جبر زہر قاتل ہے، ایسے میں…" "اوفو اماں، میں کون سا کل اسے نکاح پڑھوا کر رخصت کر رہی ہوں، آج لڑکا آ رہا ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں،
اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر منگنی کر دیں گے، 1-2 سال بعد شادی صحیح۔ اتنے عرصے میں دور مخنون اسے ذہنی طور پر قبول کر لے گی اور ایک نارمل لائف شروع کرنے میں اسے کوئی پرابلم نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سائرہ بہت پر امید تھی۔ دادی متفق سی ہو کر اس بات میں سر ہلا گئیں۔ صحیح کہتی ہو بیٹا، چلو اللہ تمہاری نیک نیت کی برکت سے اس بچی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ دادی ان کے دلائل سے اختلاف نہ کر سکیں، خصوصاً منگنی کر دینے والی تجویز انہیں بھی بہت اچھی لگی تھی۔ دور مخنون نے ان کی ایک ایک بات سنی تھی اور سوائے بے بسی سے آنسو بہانے کے کوئی راستہ فی الحال اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ شاور لے کر تو نیچے آ گئی تھی۔ میں ذرا کچن میں دیکھ لوں، شام کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی انتظام کرانا ہے۔ ساس کو قدرے متفق دیکھ کر وہ یکدم مطمئن سی ہو گئی تھیں۔ مسکرا کر بات مکمل کی اور کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ سیڑھیوں کے قریب اکرما سے سلام دعا کے بعد وہ نیچے کی طرف قدم بڑھا گئیں تو گہری سوچ میں ڈوبا اکرما لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ بیٹھا۔ کل رات کے واقعے کے بعد سائرہ بیگم کی گفتگو نے اسے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مظفر صاحب دور مخنون کو شرازی ہاؤس کا حصہ دار بنا چکے تھے، جبکہ دوسری طرف سائرہ بیگم اسے اس گھر میں اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے مکمل عزم کر چکی ہیں۔ ایسے میں دور مخنون کا کیا ہوگا؟ خاص طور پر جس ذہنی اور قلبی الجھنوں کا وہ شکار ہے اور جن اذیتوں سے گزر کر وہ یہاں آئی ہے، کیا وہ سائرہ بیگم کے بنائے ہوئے پلان کے مطابق عمل کر سکے گی؟ اور کیا واقعی وہ کسی شخص کو اپنی زندگی میں شامل ہونے کی اجازت دے سکے گی، کسی کو دل سے قبول کر سکے گی؟ اور ان سب حالات میں کیا خود اکرما اس کی مدد کر سکے گا، جیسے کہ مظفر صاحب کی خواہش ہے؟ سوالات کا ایک ہجوم تھا اس کے گرد۔ گو کہ سائرہ بیگم کی بات حقیقت سے بھرپور تھی، مگر مسئلہ ان کی سوچ کا نہیں بلکہ دور مخنون کی ذہنی کیفیت کا تھا۔ اور کل رات جس طرح اس نے ری ایکٹ کیا تھا محض اظہار صاحب کے آنے پر، ایسے میں کسی نئے شخص کو بطور لائف پارٹنر اپنانے کے لیے اس پر جبر کیا گیا تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یہ سوچ کر ہی وہ قدرے فکرمند ہو چلا تھا۔ اس سے پہلے کہ دادی اسے یوں سوچ میں گھرا دیکھتیں، وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ لنچ کے لیے نیچے جانے سے پہلے اس نے فریش ہونے کا ارادہ کیا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈائننگ روم میں دادی کے پہلو میں بیٹھی دور مخنون کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظروں کا مرکز بنی تھی۔ بلیک اینڈ ریڈ کنٹراسٹ کا خوبصورت سوٹ زیب تن کیے، سرخ دوپٹے کو شانوں پر پھیلائے وہ نظریں چکائے بیٹھی تھی۔ اکرما کے آتے ہی دادی نے بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی ابتدا کی۔ دور مخنون نے بھی مکانکی انداز میں چمچہ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ میز پر صرف سائرہ بیگم بول رہی تھیں۔ شام کو آنے والے مہمانوں کے بارے میں انہوں نے مختصراً دادی کو بتا دیا تھا۔ اکرما اس دوران گاہے بگاہے دور مخنون کے ستے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتا رہا۔ یقیناً یہ تذکرہ اسے بہت تکلیف دے رہا تھا اور اس کا اظہار اس کی سرخ پڑتی ناک اور گلابی آرزوں پر جو کہ آنسوؤں کی نمی سے بوجھل مڑی ہوئی پلکوں سے واضح طور پر ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دادی کے تیوروں سے متفق ہونے کا سگنل مل رہا تھا اور یہ بات سائرہ بیگم کو کافی مسرور کر رہی تھی۔ دور مخنون البتہ ملول سی تھوڑا سا کھا کر اٹھ گئی تھی۔ لنچ بہت خاموشی سے کھانے کے بعد اس نے بھی اٹھنا چاہا تھا کہ سائرہ بیگم کے سوال پر وہ رک گیا۔ آج شام 5:30-6 کے بیچ میں تم گھر پر ہوگی اکرما؟ انفیکٹ میرے گیسٹ آ رہے ہیں، اندازہ تو تمہیں ہوگا ہی کہ کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی البتہ 7:30 تک مجھے گھر سے نکلنا ہوگا، اگر اس سے پہلے وہ لوگ آ جاتے ہیں تو میں گھر پر ہی ہوں۔ چلو اچھا ہے، انفیکٹ لڑکا بھی ساتھ آ رہا ہے، تم گھر پر ہوگے اور اس سے مل لو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا ہے کہ اسے کمپنی مل جائے گی اور تم بھی اس کی بول چال سے اس کی نیچر کا کچھ آئیڈیا لگا سکو گے، اطمینان سے کہہ رہی تھیں۔ ویسے تو مظفر ہوں گے مگر ینگسٹرز اپنے جیسے ینگ لوگوں کے ساتھ ہی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، کیا خیال ہے اماں؟ سائرہ نے ساتھ ہی دادی کو بھی شریک کیا، جس پر دادی قدرے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئیں۔ چلیں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، شام کی چائے پر پھر ساتھ بیٹھیں گے۔ سائرہ بیگم کھانا ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف چلتیں تو دادی بھی اٹھ گئیں۔ اکرما خاموشی سے اوپر لاؤنج میں چلا آیا۔ چائے 15 منٹ بعد دور مخنون چائے کا کپ لیے حاضر تھی۔ دادی نے بھجوائی تھی، وگرنہ اکرما کو اندازہ تھا وہ اس کا سامنا کرنے سے گریزاں تھی۔ تھینکس۔ ٹی وی سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جواباً وہ محض سر ہلا گئی۔ دوا لی آپ نے؟ جی بس وہی لینے جا رہی ہوں۔ گڈ، اپنا خیال رکھیں۔ وہ قدرے مسکرایا تھا۔ دور مخنون نظر چکا گئی اور ہاں، اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتی اس نے پھر اسے مخاطب کر لیا۔ پلیز ذہن پر کوئی بوجھ نہ رکھیں، آپ کے ساتھ کوئی جبر نہیں ہوگا، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، لڑکیوں کے تو پروپوزل آتے رہتے ہیں، پروپوزل آنے کا مطلب شادی نہیں ہے۔ وہ گویا اسے ہمت دلا رہا تھا، جس کے چہرے سے ہی بے بسی اور بے چارگی عیاں تھی۔ ہر بار کی طرح اب بھی کچھ تھا اکرما کے لہجے میں کہ وہ سر اٹھا کر اسے بغور سننے لگی تھی۔ چچا جان دادی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، کوئی اندیشہ نہ رکھیں اور یکسو ہو کر اپنی اسٹڈیز کی طرف توجہ دیں، باقی چیزیں بھی سائڈ بائی سائڈ چلتی رہیں گی، بس یہ نہ بھولیں کہ آپ کو پڑھنا ہے، بہت دل لگا کر، آنیسٹی کے ساتھ، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے پیرنٹس چاہتے تھے۔
جیسے چچا جان کی خواہش ہے اور جیسے آپ کا خواب تھا، اور اس کے لیے میں آپ کی ہر طرح سے مدد کے لیے تیار ہوں، انڈرسٹینڈ؟ بات مکمل کر کے اس کی گلابی آنکھوں پر جھانکا تو اسے ہزار طوفان مچلتے دکھائی دیے۔ یہ آنکھیں کسی گہرے سمندر کی طرح تھیں جن میں آنسو طغیانی مچانے کے در پر تھے۔ جی، آواز اس قدر مدھم کہ بامشکل اکرما تک پہنچ سکی۔ پھر وہ سست قدموں سے دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور گرم چائے کا سپ لیتا اکرما اس کی سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر کس طرح اس نازک سی لڑکی سے دوستی کر سکے کہ وہ اس طرح اکیلے کڑھنے اور اندر ہی اندر گھلنے کے بجائے اپنے احساسات اس سے شیئر کر سکے۔ کم آن اکرما شرازی، وہ ایک لڑکی ہے، وہ بھی مردوں کی ستائی ہوئی، بھلا تم پر کس طرح اعتبار کر سکتی ہے؟ ہو تو تم بھی آخر ایک مرد ہی نا۔ اس کے اندر نے نہایت ایمانداری سے اسے آئینہ دکھایا تو وہ لب بھیج کر رہ کیا۔ لنچ آور شروع ہو گیا تھا۔ وہ بھی کچھ آرڈر کرنے کا سوچ رہا تھا کہ موبائل بج اٹھا۔ ہیلو، بغیر نمبر دیکھے اس نے ریسیو کر لیا تھا۔ ہیلو زوی، دوسری طرف سے شہرین کی چہکتی آواز سنائی دی تھی۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے گہری سانس بھری۔ دیٹس گڈ، تو پھر آ رہے ہو نا میری طرف؟ کس خوشی میں؟ اف زوی، آئی ایم گونا کل یو، میں نے کہا تھا نا کہ آج اظہار بھائی اور خولا گھر پر آ رہے ہیں۔ اس کے روکھے پن پر شہرین چلا گئی۔ تو کیا؟ تم کو انوائٹ کیا تھا نا میں نے۔ اچھا ہوتا کہ تم بھی اظہار بھائی سے مل لیتے۔ کیوں؟ یکدم اس کی بھویں چڑھ گئی تھیں۔ وہ کون سے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں کہ ان سے ملنا ضروری ہے میرا؟ کم آن زوی، ہی از یور کزن۔ سیکنڈ کزن، اس نے تصحیح کی۔ واٹ ایور، ہیں تو کزن ہی نا۔ ہاں تو پھر میری طرف آ جائیں، میرا آنا فرض تو نہیں بنتا؟ تم نے انہیں انوائٹ کیا تھا کیا؟ رشتہ داروں میں اتنی فارمیلٹیز ہونا ضروری نہیں۔ جس سے مجھ سے ملنا ہے، میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں اس کے لیے۔ بٹ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ آغا جان کے کہنے کے مطابق میں ان کے بھائی کی اولادوں کے لیے یہاں کوئی ڈنر یا لنچ ارینج کروں گا تو دیٹس امپاسبل، سمجھا دینا اپنے نانا صاحب کو۔ وہ یکدم چراغاں ہوا تھا۔ شہرین نے سر پیٹ لیا۔ پلیز زوی، اب اس میں آغا جان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آخر کو ہماری بھی ایک سوشل لائف ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق اس لیے مضبوط کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ان سے ہماری پہچان، ہماری بقا۔ ٹو ہیل ود دس نان سینس، نفرت ہے مجھے رشتوں اور ان کے نام پر بلیک میل ہونے سے۔ سو جسٹ اسٹاپ اٹ۔ جب میرا دل کرے گا مل لوں گا ان سے، اور اب اگر آغا جان کا فون آئے تو کہہ دینا ان سے، خبردار جو آئندہ ماما کو فون کر کے میرے متعلق کوئی ڈکٹیشن دیا تو بتا دینا انہیں زاویار انصاری ان کے پنجرے سے آزاد ہو چکا ہے۔ اب وہ میرے پر کترنے کا خواب اپنی آنکھوں سے نوچ پھینکیں، سمجھی؟ غیظ و غضب میں پھنکارتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ مائی گاڈ، دوسری طرف بیٹھی شہرین نے گویا سر تھام لیا۔ کیا ہوا؟ میمونہ بیگم ساتھ ہی بیٹھی تھیں، متوجہ تھیں، فوراً پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ کال ڈراپ کر دی اس نے۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ ایک تو اس لڑکے کو غصہ بڑا آتا ہے، میمونہ بیگم نے بے چارگی سے کہا۔ ہوتا کس کا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ کچھ کہا تم نے؟ میمونہ نے قدرے سخت نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، اس نے مکرنے میں ہی عافیت جانی۔ اب کیا کریں؟ پاپا نے تو کہا ہے ہر صورت اظہار کی ملاقات کروائی جائے زوی سے۔ تو زوی کوئی اسکول گوئنگ کڈ ہے کہ ہم ہاتھ پکڑ کر اسے اظہار بھائی سے ملانے چل پڑیں؟ تو وہ بھی خوشی خوشی چلا آئے۔ آخر آغا جان سمجھتے کیوں نہیں مما کہ اب بڑا ہو گیا ہے زوی، اس طرح سے اسے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جب انہوں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ اسے گھر پر بلانا ہے تو پھر مامی کو فون کر کے کیوں حکم دیا؟ پتہ ہے نا سب کو کہ وہ کس قدر چڑھتا ہے حکم ماننے سے۔ پاپا بڑے ہیں اس کے، اور بڑوں کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اوہ کم آن مما، اس فرائض اور حقوق کی بحث سے باہر آ جانا چاہیے۔ زوی از ناٹ اے نارمل گائے۔ وہ ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب شہریار ماموں نے آغا جان کا حکم نہیں مانا اور مامی کو ڈائیورس کی تو اب زاویار سے ایسی امید رکھنا بیکار ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو میمونہ بیٹی کی شکل دیکھنے لگیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امید رکھنا بیکار ہے؟ ارے وہ اکلوتا پوتا ہے پاپا کا۔ تینوں بیٹوں میں واحد شہریار بھائی کی ہی تو نرینہ اولاد ہے، لہٰذا اس سے ہی نام چلانا ہے خاندان کا۔ تو یہ کام اس سے پیار کے ساتھ بھی تو لیا جا سکتا ہے نا ماما۔ مگر آغا جان اور شہریار ماموں تو گویا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے ہیں اس کے سر پر۔ یہ تو سراسر اسے تاؤ دلانے والی بات ہے۔ آخر بندے کو سامنے والے مزاج کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ خیال تو زاویار کو رکھنا چاہیے، آخر کو وہ اولاد ہے شہریار بھائی کی، اپنے باپ دادا کے نام کو آخر اس نے ہی آگے چلانا ہے۔ ایسے میں اگر اس کے بڑے اس کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ میں نے کب کہا کہ اس کا سوچنا غلط ہے؟ مگر اپنی خواہش پوری کرانے کا یہ طریقہ نامناسب ہے ماما، جھجکتے ہوئے اس نے کہہ تو دیا تھا، جس پر میمونہ بیگم کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام نہیں سمجھی؟ ابھی بچی ہو تم، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ بھی نہیں سمجھو گی تم؟ ماں کے تیور یکدم برگشتہ ہو گئے۔ اس نے موضوع بدلنے میں ہی عافیت جانی اور نارمل سے لہجے میں پوچھنے لگی، اینی وے آغا جان کیوں چاہتے ہیں کہ زوی اظہار بھائی سے ملے؟ خولا کی وجہ سے۔ جواب ملا تھا، خولا کی وجہ سے؟ کیا مطلب؟
کیا مطلب؟ وہ جیسے حیرت زدہ ہوئی۔ مطلب یہ کہ وہ خالہ اور زوی کا رشتہ طے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مجھے تاکید کی تھی جب اظہار اور زارا گھر آئیں میں زوی کو بھی بلاؤں۔ کئی سال ہوئے زوی اور اظہار کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں پہلے مل لیں، پھر اظہار کو لاہور بلا کر وہ بات کریں گے۔ انفیکٹ رفیع بھائی اظہار اور خالہ کے والد تو اب ہیں نہیں، ایسے میں خالہ کے لیے اظہار سے بات ہی کرنی ہوگی۔ اسے حیرت سے آنکھیں کھلا دیکھ کر انہوں نے تفصیل بتائی تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ مگر خالہ کے لیے تو زارا بھابھی اپنے کزن میں انٹرسٹڈ ہیں، اظہار بھائی بھی راضی ہیں، بلکہ اب تو خالہ کو بھی کوئی انکار نہیں۔ اچھا، میمونہ بیگم کے لیے یہ نئی اطلاع تھی۔ میں نے بھی دیکھا ہے، بندہ اچھا ہے۔ اس نے ساتھ ہی اپنی رائے دی، جس پر میمونہ بیگم نے ہولے سے سر جھٹکا۔ خیر زارا نے ابھی سوچا ہے، رشتہ پکا تو نہیں کیا نا؟ یوں بھی زوی خاندان کا لڑکا ہے، پہلا حق تو شہریار بھائی کا ہی ہوگا۔ اور جو خالہ نے منع کر دیا تو؟ ماں کی بات پر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تو انہوں نے یکدم اسے رک کر دیکھا، اور جب بولی تو گویا اس کے سر پر بم ہی دے مارا۔ تو پھر تم تیار رہنا، آغا جان نے سوچ لیا ہے، خالہ یا تم میں سے ہی کسی کو زاویار کی دلہن بنائیں گے وہ۔ اگر خالہ نہیں تو پھر تم اپنا مائنڈ میک اپ کر لو۔ تم پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ جو دم سادے انہیں سن رہی تھی بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وٹ، میں اور زری؟ اس نے اس قدر تعجب سے ماں کی طرف دیکھا جیسے وہ آگ اور پانی یکجا کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ نو وے ماما، میں زوی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ انتہائی انپریڈکٹیبل انسان ہے وہ، ایک دم جنگلی بلّا۔ دیکھا نہیں ہے ذرا ذرا سی بات پر کیسے پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ بری طرح بچکی تھی۔ میمونہ بیگم نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ اسی لیے خالہ پہلا انتخاب ہے پاپا کا۔ سلجھی ہوئی میچور اور تحمل مزاج لڑکی ہے وہ، زوی جیسے بندے کو وہی ٹیکل کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ نبھانا ہر بندی کے بس کا کام نہیں، لہٰذا دعا کرو خالہ سے ہی بات طے ہو جائے اس کی، نہیں تو آغا جان تمہیں شہرین زاویار بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ اور اس معاملے میں تمہارے پاپا 100% ان کے حامی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے پاپا بہت اچھے اور فرمانبردار بھانجے ہیں آغا جان کے۔ میمونہ بیگم اسے صاف بتا رہی تھیں۔ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکی اور سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی۔ ارے ماما، آپ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہیں، تیار نہیں ہونا آپ کو؟ پتہ ہے نا زاویار بھائی آنے والے ہیں، وہ تو 15 منٹ میں تیار ہو جائیں گے، دیر ہوگی تو صرف ہماری وجہ سے۔ شاور لینے کے بعد گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی ہوئی مومنہ بڑی اجلاس میں اندر آئی تھیں۔ آسماں کو یوں بیٹھا دیکھ کر بنا بولے نہ رہ سکی۔ ادھر میری ساس بھی انتظار کر رہی ہوں گی، میں صرف 8 بجے تک کا کہہ کر آئی ہوں، اس سے زیادہ وہ اپنے پوتے کو سنبھال نہیں سکیں گی۔ دیکھ لیجیے گا 7 بجے سے ہی فون آنا شروع ہو جائیں گے۔ تیزی سے بالوں میں برش چلاتے ان کی زبان بھی اسی تیزی سے چل رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی وہ ہیئر ڈرائر کا پلگ لگا رہی تھی، مگر جب آسماں کی طرف سے کسی بھی بات کا جواب نہیں ملا تو وہ کچھ فکر مندی سے پلٹ گئی۔ ماما کیا ہوا ہے، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ وہ متردد سی ان کے پاس ہی چلی آئی، ہولے سے ان کے کندھے کو چھوا تو وہ چونکی۔ کیا بات ہے ماما، کہاں گم تھیں آپ؟ اس کے متفکرانہ انداز پر وہ یوں گہری سانس بھر کر مسکرا دیں۔ کہیں نہیں بیٹا، بس ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی میں۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ جب سے میں آئی ہوں آپ کو اسی طرح پریشان دیکھ رہی ہوں۔ صبح آپ بہت خوش لگ رہی تھیں فون پر، پھر اچانک کیا ہوا؟ مومنہ ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے تشویش سے استفسار کرنے لگی تو انہیں بتانا ہی پڑا۔ دوپہر میں انصاری انکل کا فون آیا تھا، وہ زوی کی شادی کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں۔ افسردگی ان کے لہجے اور چہرے سے عیاں تھی۔ کیا مطلب کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو وہ مصر تھے کہ آپ بھائی کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں، اور جب آپ نے کسی کو سلیکٹ کر لیا ہے تو پھر بیچ میں آ ٹپکے ہیں۔ مومنہ کا منہ بن گیا آغا جان کے تذکرے پر۔ خیر آپ نے بتایا انہیں کہ آج اسی سلسلے میں کہیں جا رہی ہیں آپ؟ سر کو جھٹک کر اس نے ماں سے سوال کیا۔ نہیں، آسماں شرمندگی سے نظر چرا گئی۔ انفیکٹ انہوں نے کچھ سننے کے لیے نہیں، صرف بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر دیا تھا انہوں نے۔ مائی گاڈ، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں یہ، زوی بھائی ٹھیک ہی خفا ہوتے ہیں ان سے۔ ویسے کہاں شادی کروانا چاہتے ہیں وہ بھائی کی؟ بیزاری سے کندھے اچکاتے ہوئے اس نے پھر استفسار کیا۔ خالہ یا پھر شہرین سے؟ واٹ، شہرین سے؟ مومنہ حقیقتاً متعجب رہ گئی۔ کیوں، اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ شہرین نواسی ہے ان کی اور بہت اچھی بچی ہے وہ، آسماں نے رسان سے سوال کیا۔ بات اچھے یا برے کی نہیں ہے، مطابقت کی ہے ماما۔ خالہ سے لاسٹ ویک ملی تھی آپ کے یہاں، مجھے تو وہ ڈومینیٹنگ لگی، اور جتنا گزرے 2-2.5 سالوں میں میں نے زوی بھائی کو سمجھا ہے وہ اس مزاج کی بیوی کو ٹالریٹ کر ہی نہیں سکتے۔ رہ گئی شہرین تو وہ واقعی نائس لڑکی ہے، مگر اس کا بچپنا ہے کہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ عمر تو غالباً 24 سال ہوگی، مگر حرکتیں، سوچ کا انداز، بات چیت کا طریقہ کسی ٹین ایجر سے کم نہیں، جبکہ زوی بھائی بہت میچور ہیں۔ ان کے برعکس شہرین بہت لاؤبالی ہے، خاصی لاپرواہ سی۔ اس نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ آسماں اس کی بات پر دھیرے سے مسکرا دیں۔ شادی سے پہلے عموماً سبھی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں
کیئر فری اور امیچور، مگر ذمہ داری پڑھنے کے بعد ہر لڑکی میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ بیٹی اور بہن سے جب بیوی اور ماں بنتی ہے تو سمجھداری اور انسانیت آپ ہی آپ پیدا ہو جاتی ہے اس میں، ہلکے پھلکے انداز میں کہتے انہوں نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ ممنا لاجواب سی ہو کر چپ رہ گئی۔ اب خود کو ہی دیکھ لو تم کیا تھیں آج سے 2 سال پہلے اور اب کس قدر سمجھدار بہو ہو۔ شرین بھی بدل جائے گی۔ در حقیقت میں خود بھی پہلے اس کے لیے سوچ چکی ہوں، زوی سے بات بھی کی تھی اس سلسلے میں، مگر وہ راضی نہیں۔ حالانکہ میرے خیال میں خولا اور شرین دونوں ہی اس کے بچپن کی ساتھی ہیں، اسے بہت اچھی طرح سمجھتی بھی ہیں، ان کے ساتھ شاید بہتر مطابقت ہو سکے گی زوی کی، جبکہ یہ لڑکی دور مکنون تو کچھ بھی نہیں جانتی زوی کے بارے میں، اس کے مزاج کے متعلق۔ وہ خاصی الجھن کا شکار تھی اس لمحے۔ ممنا ماں کی پریشانی سمجھ رہی تھی، اس لیے ان کی تسلی کی خاطر بولی، نئی کتاب پڑھنے میں ہمیشہ زیادہ مزہ آتا ہے، برعکس اس کے کہ کئی بار پڑھی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھی جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زوی بھائی کو ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ زندگی ان کی ہے، شادی ان کی ہے، لہٰذا نباہ بھی انہیں نے کرنی ہے۔ آپ اپنی ساری فکر زوی بھائی کے حوالے کر دیں اور جہاں ان کی خوشی ہو وہیں بات طے کریں۔ اور پلیز انصاری فیملی سے ڈرنا کم از کم اب تو چھوڑ دیں۔ ساری زندگی انہوں نے آپ کو زوی بھائی سے ملنے نہیں دیا، ان کی زندگی کا بحیثیت ماں کوئی فیصلہ آج تک آپ نے نہیں کیا، ایٹ لیسٹ آج تو اپنے حق کا استعمال کریں آپ۔ وہی تو، اگر حقوق کا مطالبہ کیا جائے تو پہلا حق تو پھر انہی لوگوں کا ہے نا، پالنے والا عظیم ہوتا ہے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولی تو ممنا اختلاف کیے بنا نہ رہ سکی۔ اور آپ کا حق، اس کا کیا؟ اس کے لہجے میں ماں کی محبت بول رہی تھی۔ بہت جذباتی ہو کر اس نے پوچھا تھا، میں اپنا حق آج کس طرح جتا سکتی ہوں مومو، جب ایک ماں ہوتے ہوئے بھی اپنی نسوانی انا کی خاطر اس کے باپ کو چھوڑ آئی تھی، حتیٰ کہ جب اس نے مجھے آزاد کرنے کی یہ شرط رکھی کہ میں زاویار سے دستبردار ہو جاؤں، تب بھی اپنے لیے، اپنے حق کے لیے میں نے اپنا بچہ، اپنا فرض جو بحیثیت ماں مجھ پر اسے پالنے کا عائد ہوتا تھا، اسے بھلا دیا۔ یاد رکھی تو صرف اپنی انا، اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی۔ آنکھوں میں آئی ہلکی سی نمی کی تہ، اس کی نظر دھندلا گئی تھی، لہجے میں دکھ اور پچھتاوے ہلکورے لے رہے تھے۔ ممنا رنجیدہ ہو کر ماں کو دیکھنے لگی، جس نے کئی سال پہلے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں اپنا بیٹا کھو دیا تھا، اور اس کا غم اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں تھا، جو آج ہارٹ پرابلم کی صورت میں ابھر کر آیا تھا۔ عورت صرف ماں ہی تو نہیں ہوتی نا ماما، انسان بھی ہوتی ہے، وہ صرف اپنی اولاد کے ساتھ ہی نہیں، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بھی محسوس کرتی ہے، اور ایسا بھی آپ نے بھی کیا، تو کیا غلط کیا؟ کیوں جلتی ہیں پچھتاوے کی آگ میں؟ کچھ غلط نہیں کیا آپ نے، میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے، میں جو ایک ماں ہوں، مگر ماں بننے سے پہلے میں ایک انسان ہوں، ایک عورت ہوں، ایک جیتی جاگتی حقیقت۔ میرے دل کو کوئی ٹھوکر لگائے تو میں بھی احتجاج کروں گی، کیونکہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا، سو آپ نے کیا۔ مدلل انداز اور جوش محبت میں ممنا اپنے سے کئی سال بڑی اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی۔ آسماں، جو اسے بغور دیکھ رہی تھی، یکدم بھیگی پلکوں سمیت مسکرا دیں۔ ان کی بیٹی کتنا چاہتی ہے انہیں، یہ احساس انہیں ان کی سرخ ہوئی گندمی رنگت دیکھ کر ہو رہا تھا۔ دل میں جیسے سیر و خون بڑھ رہا تھا اس کا۔ بے اختیار آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے پاس بیٹھی ممنا کا ماتھا چوم لیا تھا، اور وہ جوش میں پھولے جا رہی تھی۔ ماں کے اس پیش قدمی پر جھینپ کر چپ ہو گئی۔ اسد کی محبت میں بہت اچھی باتیں کرنا آ گئی ہیں تمہیں، انہوں نے ستائشی انداز میں کہا تو وہ مصنوعی خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می، یہ میرے اپنے گٹس ہیں، سو پلیز ان کا کریڈٹ کسی اور کو مت دیجیے، نروٹھے پن سے کہا۔ اچھا بھئی، نہیں دیتے کریڈٹ، تم اچھی، تمہاری باتیں بھی بہت اچھی، اب خوش، چلو فٹافٹ اٹھ جاؤ، زوی آتا ہی ہوگا، کیا پتہ باہر آ بھی چکا ہو، جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، اس کے موڈ کا پتہ نہیں، کہیں جانے سے ہی منع نہ کر دے۔ ہاتھ پکڑ کر ممنا کو اٹھاتے قدرے جلد سے کہا، اور خوشگواری سے مسکراتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھ گئیں۔ بیٹی کی باتوں نے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا، اور باہر دروازے کے پاس کھڑا زاویار، جو دستک دینے کا کب سے سوچ رہا تھا، ان دونوں کی باتیں سن کر خود احتسابی کے کٹہرے میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے بھی تو اپنی ماں کو کبھی انسان یا کبھی عورت نہیں سمجھا تھا، بحیثیت ماں ان پر دفعات لگائی تھیں، ان سے توقعات رکھی تھیں، ان کو معطل الزام ٹھہرایا تھا۔ اسے ہمیشہ لگا تھا کہ شہریار انصاری کے قصور کی سزا اسے دیکھ کر اس کی ماں نے اپنے لیے آزادی خریدی تھی، مگر آج ممنا کے منہ سے نکلے یہ الفاظ اسے گہری سوچ اور وسیع وادی میں لے گئے تھے، اور وہ شاید اسی طرح کھڑا سوچتا رہتا اگر اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر ممنا باہر نہ نکل آتی۔ ارے زوی بھائی، آپ آ گئے، ممنا کی آواز اسے ہال میں واپس لے آئی۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے، وقت مقرر سے پہلے ہی آ گئے آپ، شریر سا انداز، اپنائیت اور محبت بھرا۔ زاویار بے ساختہ مسکرا دیا۔ آسماں لاج کے جس مکین نے سب سے پہلے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی، وہ یہ چھوٹی سی لڑکی تھی۔ اسے اس میں عینے کی جھلک نظر آتی تھی، وہ بھی تو کتنا پیار جتاتی تھی اس سے۔ چھوٹی امی کی تمام تر بے رخی اور اجنبیت کے باوجود عینی اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔
آخر کو وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا، خواہ سوتیلا ہی صحیح۔ باقی 2 بہنوں کو تو اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، مگر اینی اس کی دیوانی تھی۔ کسی حسین لڑکی کو اس کی دلہن بنانے کا ارمان لیے وہ اسے نہ جانے کن کن لڑکیوں سے ملاتی رہتی تھی، اور اسی نے تو مجھے اس سے ملایا تھا، اس سے جس کے ذات کا فضوں بھی آج میں اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہوں۔ زبی بھائی کیا یہیں کھڑے کھڑے متوقع سسرال پہنچے ہوئے ہیں؟ چٹکی بجا کر مومنہ نے اس کا سوچ کر سارا ردم توڑ دیا تھا۔ وہ خود میں واپس آنے کے لیے یکدم سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب اتنا بھی احمق نہیں ہوں کہ اس حلیے میں وہاں پہنچ جاؤں، پہلے ذرا فریش تو ہو لوں، پھر جاؤں گا وہاں پر، خواہ تصور میں ہی صحیح۔ مسکرا کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے اس نے فوراً موضوع بدلنے کی خاطر کمرے کے اندر متلاشی نظریں بھٹکائیں۔ ماما چینج کر رہی تھیں اور میں ذرا میک اپ کرنے جا رہی ہوں، اس دوران آپ بھی فٹافٹ تیار ہو جائیں، ہم تیار ملیں گے آپ کو۔ تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یقین نہیں۔ میرے خیال سے مزید 1 ڈیڑھ گھنٹہ تو یقیناً لوگی تم۔ پتہ نہیں تم لڑکیوں کو اتنی دیر کیوں لگتی ہے تیار ہونے میں؟ اسے مایوسی سے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی تھی۔ فکر نہ کریں، جلد ہی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا جب وہ محترمہ 3 گھنٹے لگا کر تیار ہونے میں۔ فی الحال تو مجھے جانے دیں، ورنہ 1.5 کی بجائے 2 گھنٹے لگ جائیں گے گھر سے نکلنے میں۔ اور پلیز یہاں ماما کے کمرے میں ٹائم ویسٹ نہ کریں، پلیز جلدی تیار ہو جائیں۔ اسے اپنے کمرے کی طرف دھکیل کر مومنہ اپنے سابقہ کمرے کی طرف چلی گئی تو وہ چپ چاپ الماری کھول کر کھڑا ہو گیا۔ در حقیقت وہ ماما سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آغا جان کا کب فون آیا اور کیا بات ہوئی۔ آفس میں تو انہوں نے فون کر کے اسے مختصراً کہا کہ وہ شہرین کے گھر چلا جائے، آغا جان کا حکم ہے، جس پر شہرین سے بھی فون پر جھڑپ ہو گئی تھی اس کی۔ مگر مومنہ سے بات کرنے کے بعد اس نے یہ ٹاپک واپسی کے لیے اٹھا رکھا تھا اور استری شدہ ہینگ کیے ہوئے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ لنچ کے بعد وہ اور شہرین کمرے میں چلی آئی تھی۔ کیا ہوا، زبی نہیں آیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ انوائٹ کیا ہے اسے بھی، خالہ آئس کریم کا چمچہ منہ میں لے جاتے ہوئے بولی۔ نہیں آنا اس کو، انفیکٹ موصوف بزی ہیں۔ شہرین سی ڈی پلیئر آن کر کے اس کے پاس ہی بیڈ پر پھسکڑا مار کر آ بیٹھی۔ اوہو، حضرت بھی بزی ہوتے ہیں۔ دراصل آج مامی کے ساتھ کہیں لڑکی دیکھنے جانا تھا اس کو، اس لیے آیا نہیں۔ واؤ، دیٹس نائس نیوز۔ خالہ یکدم ہنس پڑی۔ شرین خاموشی رہی کہ اس نائس نیوز کا دوسرا حصہ بھی خالہ نے سنا نہیں تھا۔ اچھا ہی ہے یار، آخر زبی کب تک ایسے گھومتا رہے گا، اب اسے لائف سیٹل کر لینی چاہیے، ماشاءاللہ سے جاب ہے، پھر رائٹ ایج ہے۔ خالہ کو حقیقتاً اس خبر سے خوشی ملی تھی۔ ویسے وہ مانا کیسے؟ پچھلے دنوں تو تم نے بتایا کہ اس وجہ سے وہ بنا اطلاع دیے بغیر پوچھے 3-4 دن سے غائب ہو گیا تھا۔ شہرین بنا تبصرہ کیے محض آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ خالہ کے سوال پر متوجہ ہوئی۔ پتہ نہیں یہ معجزہ کیسے ہوا، مجھے تو مامی نے بتایا کہ وہ راضی ہو گیا ہے ان کے ساتھ جانے پر، انفیکٹ اس کی اپنی خالہ نازیہ آنٹی سے اچھی بنتی ہے، شاید انہوں نے کنونس کیا ہو۔ لا علمی کے اظہار کے طور پر کندھے اچکاتی شہرین خلاف معمول سنجیدہ تھی۔ ویسے آغا جان زبی کی شادی کے لیے بہت سیریس ہو گئے ہیں، ان کے خیال میں اس سال میں اس کے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں انہوں نے مامی کو حکم دیا تھا کہ جلد از جلد لڑکی ڈھونڈیں، اور چونکہ زبی کے انکار کے باعث ایسا نہیں ہو سکا تو جب انہوں نے خود ہی زبی کا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ باتوں باتوں میں شرین اصل خبر تک چلی آئی تھی۔ اپنے جملوں کا اثر دیکھنے کے لیے اس نے 1 سیکنڈ رک کر خالہ کو دیکھا جو بڑے اطمینان سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ ریئلی؟ خالہ خوش ہوئی تھی یہ سن کر۔ کون ہے وہ لڑکی؟ لڑکی نہیں بلکہ لڑکیاں، انہوں نے 2 لڑکیوں کے نام تجویز کیے ہیں۔ اب کہ شرین نے بھی مزہ لیا ہے، خالہ حیرت زدہ سی رہ گئی اس کی بات پر۔ 2 لڑکیاں؟ خیر شرع میں تو 4 کی اجازت ہے، مگر بیک وقت 2 لڑکیاں؟ کوائٹ اسٹرینج نا؟ اس کے تعجب اور فکروں پر شرین ہنس پڑی تو اس نے دلچسپی سے سوال کیا، ویسے وہ خوش نصیب حسینائیں ہیں کون؟ وہ خوش نصیب حسینائیں بائی دا وے آپ اور میں ہیں، مس خالہ انصاری۔ شرین نے قدرے طنز سے جواب دیا تو خالہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی، مبادا مذاق کر رہی ہو؟ مگر جب اگلے چند سیکنڈ تک شرین کے چہرے پر فکرمندی اسی طرح چھائی رہی تو خالہ عجیب سی ہو گئی۔ بکو مت، قدرے ڈھیلے لہجے میں اس نے کہا تھا۔ محترمہ میں بک نہیں رہی بلکہ فرمان سنا رہی ہوں جو آغا جان نے صادر کیا ہے۔ وٹ نان سینس، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ ہو سکتا نہیں، ہو چکا ہے، اور ابھی اظہار بھائی بتا رہے تھے کہ تم لوگوں کا لاہور جانے کا پروگرام بھی بن گیا ہے۔ ہاں، وہ کل آغا جان نے فون کیا تھا، بہت اصرار تھا ان کا، اسی لیے بھائی نے ردا کی شادی کے فوراً بعد جانے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ دیکھ لو، تیاری تو شروع ہو چکی ہے۔ شرین نے مسخرے پن سے آنکھیں گھمائیں۔ زبی کو پتہ ہے اس بات کا؟ اچانک خالہ کو خیال آیا۔ آغا جان کی اس لیٹسٹ حکم کا تو نہیں پتہ، مگر اس بارے میں ایک بار مامی نے بات کی تھی اس سے۔ کیا کہنا تھا اس کا؟ خالہ حد سنجیدہ ہو گئی۔ وہ کہتا ہے وہ ہم دونوں کو ہی اس پوسٹ کے لیے موزوں نہیں سمجھتا، انفیکٹ بچپن سے اس نے ہمیں صرف دوست کی نظر سے دیکھا ہے، شادی کے لیے اس نے کبھی نہیں سوچا،
اور ہم تو جیسے پالنے سے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہیں۔ خولا سلگ سی گئی تھی اس عذر پر، جواباً شہرین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں بڑی خوشی ہے جو منٹ منٹ پر یوں کھلا رہی ہو، خولا حقیقتاً چلا گئی تھی۔ غضبناک چیزوں سے گھورا تو اسے اپنی ہنسی روکنا اور مشکل ہو گئی۔ میری خوشی تو چھوڑو، تم بتاؤ تم اس قدر غمگین کیوں ہو؟ مسٹر اکرما کے سامنے کہیں دل تو نہیں ہار بیٹھی؟ ہنسنے سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے اس نے شوخی سے سوال داغا تو خولا کوشش کے باوجود جھیپ سی گئی۔ بکو مت، میرا ایسا قطعی کوئی ارادہ نہیں۔ گھور کر اسے دیکھا۔ مائی ڈیئر، یہ کام ارادے سے نہیں قسمت سے ہوتا ہے۔ شرارت اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ بڑا تجربہ لگتا ہے، طنز سے کہتی خولا نے اٹھ کر سیٹی چینج کی تو شہرین خوشگواری سے اٹھ کر اس کے پاس کارپیٹ پر آ بیٹھی۔ ہاں مگر مشاہدے سے کم۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم نے کیا سوچا ہے اکرما کے بارے میں؟ اور پلیز اس بار مت ٹالنا مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شہرین نے پہلے ہی ٹوک دیا تھا اسے۔ جواباً وہ کچھ کہنے کے لیے لب وا کر رہی تھی، ایک سیکنڈ کے لیے رکی اور پھر سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اکرما اچھے لگے ہیں اور میں نے انہیں اوکے کر دیا ہے۔ کل رات بھابھی نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہہ دیا، جیسے بھائی اور آپ چاہیں۔ سچ؟ شہرین خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ مجھ؟ خولا بھی ہنس دی۔ زبردست، مگر اب میرا کیا ہوگا ہیرے؟ خوش ہوتے ہوئے یکدم وہ پریشانی سے خولا کے کندھے پر سر ٹکا گئی تو خولا نے اسے پرے دھکیل دیا۔ تمہارا تو ہوگا بیاہ میری جان، اب جلدی سے تیاری پکڑ لو اور زردے پلاؤ والے خواب دیکھنے شروع کر دو۔ اسے گدگداتے ہوئے خولا نے ہنس کر کہا تو وہ گہری سانس بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ میں اکرما ہوں اور مجھے زاویار انصاری کہتے ہیں۔ مصافحے کے دوران دونوں کے مابین رسمی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اکرما کو لگا وہ پہلے بھی زاویار سے کہیں مل چکا ہے اور ذہن پر ذرا سا زور دینے پر اسے یاد آیا کہ صفدر صاحب کے آفس کے باہر اسے دیکھا تھا۔ اپنے ساتھ موجود لڑکی کے ساتھ اس کا غصیلا برتاؤ اسی لمحے اسے یاد آ چکا تھا۔ اور سنائیے کیا ہو رہا ہے آج کل؟ خود کو زاویار کی طرف متوجہ کرتے اس نے گفتگو شروع کی تھی۔ ذرا دیر بعد مظفر صاحب بھی اس دوران ڈرائنگ روم میں تشریف لے آئے تو زاویار نے کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کیا۔ ممنہ اور آسمہ دادی اور سائرہ بیگم کے ساتھ محو گفتگو تھیں تو نازیہ نے انہیں اپنے آنے کا مقصد صاف واضح بتایا۔ آسمہ نے ایک دو بار اپنی بیٹی کی طرف نظر ڈالی۔ وہ اکرما کے ساتھ خاصے اعتماد اور سنجیدگی سے باتیں کر رہا تھا۔ بیچ بیچ میں اگر مظفر صاحب کوئی سوال کر لیتے تو انہیں بھی سہولت سے جواب دے رہا تھا۔ سائرہ، چائے تو منگواؤ بیٹا۔ اب تک در مکنون اندر نہیں بلوائی گئی تھی۔ لوگوں سے مطمئن ہونے کے بعد مظفر صاحب کے اشارے پر دادی نے کہا تو سائرہ خوشگوار موڈ میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ابھی منگواتی ہوں، اور ذرا دیکھوں در مکنون کہاں ہے۔ ساڑی کا پلو سنبھالتی وہ مسکراتی نظر زاویار پر ڈال کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ در مکنون، در مکنون۔ زاویار کی سماعتوں پر یہ نام کسی ہتھوڑے کی طرح برسا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ در مکنون، اس نے زیر لب کہا تو اس کی طرف متوجہ اکرما نے اس کی بے چینی کو بری طرح نوٹ کیا۔ زاویار کی نظر جیسے دروازے پر مرتکز ہو گئی تھی۔ اس نے کئی بار بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اکرما کو اس کے انداز نے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ابھی ذرا دیر پہلے وہ کس قدر پرسکون انداز میں محو گفتگو تھا اور اب اچانک جیسے ہر چیز بے نیاز ہو کر وہ محض دروازے پر نظر جمائے بیٹھا تھا جہاں سے بھی در مکنون کو آنا تھا۔ آسمہ اور مومنہ کی نظریں بھی گو کہ منتظر تھیں، مگر زاویار کی تو جیسے ساری حسیات سمیٹ کر آنکھوں میں آ گئی تھیں۔ اکرما نے اس کی بے دہانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ شکل و صورت اور شخصیت کے حساب سے اس کو 100% نمبر دیے جا سکتے تھے، تاہم ماتھے پر پڑی شکنیں اور آنکھوں سے چھلکتا رو اسے سخت مزاج ظاہر کر رہے تھے۔ کئی سال پڑھانے کے نتیجے میں اسے لوگوں کی شخصیتیں ان کے چہرے مہرے بشرے سے پہچاننی آ گئی تھیں اور زاویار کو دیکھ کر اسے اخروٹ کا خیال آیا تھا، جو باہر سے انتہائی سخت اور اندر سے نرم ہوتا ہے۔ اس کی ظاہری سختی کیا در مکنون جھیل سکے گی؟ نہ چاہنے پر بھی یہ سوال اس کے اندر سر اٹھا رہا تھا۔ اور سنائیے بیٹا، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ ریفریشمنٹ کی ٹرالی اصغری اندر لے آئی تو زاویار کا سارا مسمرزم ٹوٹ گیا۔ شیرازی صاحب کے سوال کرنے پر اس نے بدقت خود کو ان کی طرف متوجہ کیا اور ان کے استفسار کا جواب دینے لگا، مگر اکرما نے نوٹ کیا اس کا سارا دھیان جیسے اب بھی بھٹک بھٹک کر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس قدر بے تابی اسے حقیقتاً تعجب ہو رہا تھا، کیونکہ چند منٹ پہلے زاویار جس اطمینان اور بے فکری سے بیٹھا تھا اسے لگا تھا وہ یہاں صرف اپنی والدہ کے کہنے پر آیا ہے اور اسے لڑکی دیکھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، مگر جس طرح در مکنون کا نام لیے جانے پر وہ چونکا اور بے چین ہوا وہ کسی طرح بھی نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں تھا۔ بیٹا آپ بھی لیجیے نا۔ دادی نے مشفق انداز میں اسے پکارا تو اس نے قدرے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ تھینکس، میں لے لوں گا۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود خود کو کمپوز نہیں کر پا رہا تھا۔ ادھر سائرہ در مکنون کو تلاش کرتی کچن میں آ پہنچی۔ چلو بھئی، وہاں سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، تم یہاں کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اسے بری طرح نروس اور خوفزدہ دیکھ کر وہ کچھ چڑ سی گئیں۔
گزرے 1 گھنٹے میں اس کی پلک پلک سواری تھی انہوں نے۔ وہ بھی اپنے ہاتھ سے۔ گزرے کچھ دنوں میں جو کچھ اس کے اور ان کے بیچ ہوا اس سے وہ جان گئی تھی کہ ان کے ہاتھ سے تو وہ زہر بھی پی لے گی۔ خولہ نے ایک بار ان کی اور صوفیہ بیگم کی مواصلت کا ذکر کیا تو انہیں سمجھ آیا کہ آخر کیوں در مکنون ان کو دیکھ کر کھو جاتی ہے، ان کی آواز کیوں اس قدر دھیان سے سنتی ہے۔ یقیناً وہ اپنی ماں ڈھونڈتی تھی ان میں، اور یہ چیز ان کے لیے کس قدر کام آ سکتی ہے اس کا پورا اندازہ ہو چکا تھا انہیں۔ آج بھی اس کو شیفون کا انتہائی نفیس ہنی کلر کا جوڑا پہنوا کر خوبصورت سا میک اپ کیا تھا انہوں نے، اور سچ تو یہ ہے کہ لمحے بھر کے لیے وہ خود مبہوت سی رہ گئی تھیں۔ یقین نہیں آتا کہ صوفیہ اور زاہد کی بیٹی اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں تو قطعی واجبی شکل و صورت کے تھے۔ ایسی حسین بیٹی میری اور مظفر کی ہوتی تو بات سمجھ میں بھی آتی، مگر اوپر والے تیرے راز تو ہی جانے۔ گہری سانس بھر کر انہوں نے اس کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے آویزے تھمائے تھے اور بقیہ جیولری دے کر کمرے سے نکل گئی تھیں۔ ردا گھر پر نہیں تھی، اس لیے یہ کام انہیں خود ہی کرنا پڑا تھا۔ جانتی تھی کہ در مکنون خود سے تو کچھ کرے گی نہیں، جبکہ وہ اتنا اچھا رشتہ اور اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ پلیز مجھے اندر نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ملتجی سے ان کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ حسین چہرے پر بلا کا خوف درج تھا، آنکھوں میں سراسیم کی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ کوئی آدم خور ہیں جو تمہیں کھا جائیں گے۔ اس بے وقت کی راگنی سے سائرہ کا پارا یکدم چڑھا تھا۔ میمی پلیز مت کریں ایسا، مجھے شادی نہیں کرنی، میں ساری زندگی آپ کی غلامی کر لوں گی، مگر پلیز مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ در مکنون شدید جذباتی غلبے اور انتہائی خوف کا شکار تھی کہ اسے اس وقت سائرہ بیگم کی غضبناک تیور روک نہیں پا رہے تھے۔ غیر ارادی طور پر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ سائرہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، یکدم گھبرا کر اسے زمین سے اٹھایا تھا۔ ان کے ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے۔ وہ بالکل عین وقت پر بدک رہی تھی۔ اندر لوگ بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جبکہ وہ ایک قدم یہاں سے باہر نکالنے کو تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جھنجھلا کر اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ دیکھو یہ وقت ان باتوں کا نہیں، اندر مہمان بیٹھے ہیں، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ اب تمہیں منع کرنا تھا تو پہلے کر دیتی، یہ وقت چنا ہے تم نے ان باتوں کے لیے۔ ان کی بات پر در مکنون نے انہیں زخمی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں منع کرتی تو کیا آپ مان جاتی؟ اس کی آنکھوں میں تحریر سوال بہت واضح تھا۔ سائرہ نظر چرا گئی۔ بہرحال اس وقت چلو، تمہیں پتہ ہے نا مظفر کی طبیعت ابھی سنبھلی ہے، وہ کسی نئے شوق کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اگر تم اندر نہیں گئیں تو جو شرمندگی ہوگی انہیں، اس کے نتیجے کا تمہیں اندازہ تو ہوگا۔ صاف صاف بلیک میلنگ شروع ہو چکی تھی۔ مگر ایسی بات کہی تھی انہوں نے کہ در مکنون کی آنکھوں سے بہت آنسو یکدم ٹھٹر گئے تھے۔ اس نے دہشت زدہ ہو کر انہیں دیکھا تو تیر نشانے پر لگنے کے باعث سائرہ قدرے پرسکون ہو گئی۔ ٹشو اس کے ہاتھ میں پکڑا کر بولی، دیکھو اگر تمہیں لڑکا اچھا نہیں لگے یا جو بھی تمہارے ایشوز ہوں ان پر ہم بعد میں بات کریں گے، فی الحال تو اندر چلو۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں۔ در مکنون نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ تو میک اپ واٹر پروف تھا ورنہ کب کا دھل چکا ہوتا۔ پھر بھی سائرہ بیگم اس کی لپسٹک کچھ ٹھیک کرنے لگیں اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھیں۔ در مکنون کا دل گویا کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ محض شرازی انکل کی خاطر وہ خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اگر سائرہ بیگم نے اس کا ہاتھ نہ پکڑ رکھا ہوتا تو وہ کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ دروازے تک پہنچ کر اس کے قدم سست پڑے تو سائرہ بیگم نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، کیا صوفیہ کے مہمانوں کے سامنے بھی تم اسی طرح بیہیو کرتی؟ اپنی ماں کو بھی اسی طرح پریشان کرتی جیسے مجھے کر رہی ہو؟ الفاظ دیکھ کے گرم پانی کا چھینٹا جو سب بھول کر ہوش میں آئی تھی۔ خود کو کمپوز کرتی اندر بڑھی، مگر آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ در حقیقت وہ کسی کو بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ تختہ دار تھا یہ اس کے لیے، بھلا اسے کیا دیکھنا، خواہ خوشنما ہوتا یا بدنما، اسے تو موت کو ہی گلے لگانا تھا۔ ادھر دروازے سے لگی زاویار کی آنکھوں نے ایک طویل انتظار کے بعد جو دیکھا وہ اس کے پورے وجود کو سن کر گیا۔ در مکنون، وہ کہاں ہے، کس کے سامنے، کیوں آیا ہے؟ یہ سب کچھ بھول کر بالارادہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران در مکنون سائرہ بیگم کے ساتھ کمرے کے وسط میں آ چکی تھی۔ سب نے زاویار کے کھڑے ہونے کو محض خواتین کو دیے جانے والا احترام ہی سمجھا تھا۔ سائرہ بیگم نے مسکرا کر سب سے تعارف کروانے کے بعد در مکنون کا رخ اس کی جانب کیا جہاں زاویار کھڑا تھا۔ وہ ابھی تک نظریں زمین پر گاڑی کھڑی تھی۔ اور یہ ہیں زاویار انصاری، اور زاویار یہ میری بھانجی در مکنون ہے۔ کوئی دھماکہ ہی تو ہوا تھا اس کے گرد، جیسے یکدم زلزلہ سا آ گیا ہو۔ تڑپ کر نظر اٹھائی تھی اس نے۔ زاویار سماعتوں نے جو سنا تھا اس کا یقین حاصل کرنے کے لیے نگاہیں اٹھی تھیں۔ اسے لگا وہ سانس لینا بھول گئی ہے۔ اس کے ارد گرد صرف خلا ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی زیرو نہیں، صرف اور صرف سامنے کھڑا شخص ہے اور وہ ہے۔ اس نے پلک جھپکی، شاید یہ مغالطہ ہو گیا ہو، مگر نہیں، وہ وہی تھا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، ایک بھیانک حقیقت تھی۔
ایک بار پھر جھپکی، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار اور چوتھی بار پلک جھپکی تو آنکھ دوبارہ نہ کھل سکی۔ وہ تیورا کر کھڑے قد سے سیدھی زمین پر آ گری تھی۔ ارے در مکنون، سنبھالو اسے! ایک دم کمرے میں موجود ہر شخص جیسے گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ متفرق آوازیں یکدم ساتھ گونجی تھیں۔ سائرہ اور نازیہ نے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ لگتا ہے بے ہوش ہو گئی ہے۔ پانی لیجیے۔ اکرما نے ٹرالی پر سے پانی اٹھا کر انہیں پکڑایا تو نازیہ نے اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے چھینٹے مارے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اف، کیا ہو گیا انہیں؟ مومنہ اس حسین صورت پر فدا ہونے کو تھی، مگر اس طرح اس کا یوں زاویار کو دیکھ کر بے ہوش ہو جانا سب کو ایک دوسرے سے نظر چرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اکرما نے دیکھا سائرہ بیگم کی کوششوں نے در مکنون کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ٹھیک ہو جائے گی بیٹا، شاید کمزوری سے چکرا گئی ہے۔ دادی بہت متردد تھیں۔ نازیہ نے آسماں کو دیکھا تو اس وقت کیا اور کیوں بھول کر در مکنون کا ہاتھ سہلا رہی تھیں۔ اف، یہ آج کل کی لڑکیاں بھی نا بس ڈائٹنگ کر کر کے پاگل ہوئے جا رہی ہیں، کچھ کھائیں گی پیئیں گی نہیں تو یہی حال ہوگا نا۔ سائرہ بے طرح پشیمانی محسوس کر رہی تھیں، مگر دوسری طرف مظفر صاحب یکدم تعصب اور شرمندگی میں گھر گئے تھے۔ در مکنون کے ساتھ ہونے والی زبردستی کا منہ بولتا ثبوت ملا تھا انہیں اس وقت، اور کل سے سائرہ جو جھوٹ انہیں بتا رہی تھی۔ در مکنون کے ساتھ کی جانے والی زبردستی کا منہ بولتا ثبوت ملا تھا انہیں اس وقت، اور کل سے سائرہ جو جھوٹ انہیں بتا رہی تھیں کہ در مکنون بخوشی ان لوگوں سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی ہے، اس کا پول بھی کھل گیا تھا۔ سائرہ اسے کمرے میں لے جاؤ، قدرتا حکم سے مظفر صاحب نے کہا تو زاویار جیسے خود میں لوٹا۔ وہ سامنے بے ہوش پڑی تھی، جیسے وہ گزشتہ 3 سالوں سے خواب میں دیکھ رہا تھا، بالکل اس بھیانک خواب کی طرح ہی۔ وہ اس کے قدموں سے چند فٹ دور زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے خون سے لت پت وجود اور اپنے ہاتھوں پر اس کے خون کی چپچپاہٹ کو کیسے فراموش کر سکتا تھا وہ؟ اس کی نظر بے اختیار اپنے ہاتھوں پر پڑی۔ خواب کے برعکس اس کے ہاتھ صاف تھے اور اس کے ارد گرد بہت روشنی بھی تھی، مگر یکدم اسے اس بیش قیمت ساز و سامان سے سجے ڈرائنگ روم میں ہوا اور روشنی کی کمی کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اس کے قدم لاشعوری طور پر پیچھے کی طرف ہٹے تھے۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے رک کر در مکنون کی طرف دیکھا تھا۔ وہ خواہ وجود ایک دردناک حقیقت بن کر اس کے سامنے آیا تھا، اور اس کی وجہ وہ خود تھا، زاویار انصاری۔ چند ثانیے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہنے کے بعد یکدم وہ ایڑیوں کے بل مڑا تھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ کمرے کے بیرونی گیٹ کی طرف جانے کے لیے دروازے سے نکل گیا تھا۔ اکرما نے بڑی حیرت سے اسے باہر نکلتے دیکھا۔ فی الحال اور کوئی تو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر جو ہی در مکنون کسمسا کر ہوش کی طرف لوٹنے لگی، آسماء اور مومنہ کی توجہ اس کی طرف گئی۔ ارے زاویار کہاں گیا؟ آسماء پریشان سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ غالباً باہر چلے گئے ہیں۔ اکرما نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو آسماء سمیت نازیہ بھی متفکر ہو گئیں۔ در مکنون اس دوران ہلکے ہلکے ہوش میں آنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر جو کہ دادی اور مظفر انکل کے مشفق چہرے اسے یکدم رلا گئے تھے، آنکھوں میں اشک بھرنے لگے تھے۔ اس نے آسماء کی آواز سنی۔ اوہ، شکر ہے یہ ہوش میں آ گئی۔ سر کی ذرا سی جنبش سے نظر سامنے کھڑی نازیہ، مومنہ اور آسماء پر پڑی تو اسے یکدم احساس ہوا کہ کیا ہو گیا ہے، وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ اپنے محسنوں کو جس شرمندگی سے بچانے کی خاطر وہ اس کمرے میں آئی تھی، انہیں اسی قدر خفت سے دوچار کر گئی ہے وہ۔ بے اختیار خوفزدہ سی نظریں اس کی تلاش میں بھٹکیں جو اسے ہوش و خرد کی وادی سے نکال کر بے ہوشی کی دنیا میں لے گیا تھا۔ زاویار کمرے میں نہیں تھا۔ اتنے لوگوں کی نظریں خود پر فوکس دیکھ کر وہ بری طرح سراسیمہ سی ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیسی ہو تم اب؟ سائرہ بیگم پوچھ رہی تھیں۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ نظر اٹھا کر انہیں دیکھتی۔ کتنی بار کہا ہے ٹھیک سے ناشتہ کیا کرو، مگر تمہارا یہ ڈائٹنگ کا شوق، سخت بیزار ہوں میں اس سے۔ دیکھا نا کیا حشر ہو گیا ہے تمہارا، کس قدر ویک ہو گئی ہو تم۔ سائرہ تیز تیز بول کر گویا سب کو یقین دلا رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، شاید آج کے دن پیرنٹس کو بھی مس کر رہی ہوگی، اسی لیے تو یوں ہاتھ پیر چھوڑ دیے اس نے، نازیہ نے ہمدردی سے کہا تو آسماء اور مومنہ بھی متفق ہو کر سر ہلا گئیں۔ بیٹا در مکنون، چلو اندر چلو۔ مظفر صاحب زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔ اتنہائی فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ندامت سے ارکرک ہو گئی۔ بالکل بالکل، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، بس پھر کسی دن آئیں گے۔ آسماء زاویار کے اس طرح باہر چلے جانے سے یوں بھی متفکر تھیں۔ مظفر صاحب کے کہنے پر انہیں بھی گویا کہنے کے لیے راستہ مل گیا۔ اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو آپ آئی ہیں۔ سائرہ بیگم خفت محسوس کر رہی تھیں، بے اختیار کہہ اٹھیں۔ میرا خیال ہے ابھی در مکنون کچھ ویکنیس فیل کر رہی ہے، ذرا جان بنا لے تو پھر گیسٹ بننے آئیں گے ہم، نازیہ نے معاملہ فہمی سے کہا تو وہ سامنے کھڑی سائرہ بیگم سے غائب ہوتی سر ہلا کر لاؤنج کی جانب کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دادی اس کے پیچھے چلی آئی تھیں۔ نہیں نازیہ، اس طرح اچھا نہیں لگ رہا، آپ لوگ کم از کم چائے تو پئیں۔ سائرہ کسی صورت انہیں جانے دینے پر راضی نہیں تھی۔ آسماء اور نازیہ مروت کے باعث خاموش ہو رہیں۔ اکرما جو اس دوران بالکل خاموش کھڑا تھا، سائرہ بیگم کے اشارے پر زاویار کی تلاش میں باہر آیا تو اسے لان کی سیڑھیوں کے پاس کھڑا پایا۔ لب بھیجے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارے آپ یہاں کیوں چلے آئے؟ اندر چلیے، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ قریب آنے پر اس نے میزبانہ خوشگواری سے کہا۔ زاویار چونک کر اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ پھیکے پن سے مسکرا کر اکرما کو دیکھا تھا اس نے۔
نو پلیز، آپ مائنڈ مت کیجیے گا، ان فیکٹ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل رائٹ ناؤ، میرا خیال ہے ہمیں فی الحال اجازت لینی چاہیے۔ مروت کا تقاضا نبھاتے ہوئے بہت مہذب انداز میں اس نے معذرت کر لی تھی۔ پھر اکرما نے کافی اصرار کیا مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ ہم پھر آئیں گے مگر فی الحال تو چلنا ہو۔ تم بھی اس وقت در مکنون مس در مکنون کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہی؟ ہمارا یہاں رکنا شاید انہیں مزید تکلیف دے۔ روانی سے اس کا نام لیتے لیتے وہ رک کر بولا تھا۔ اکرما نے بالخصوص یہ بات نوٹ کی اور جب وہ اندر چلنے پر کسی طور راضی نہ ہوا تو بعد ناخواستہ واپس پلٹ آیا۔ اسے اکیلا آتا دیکھ کر مومنہ اور آسماء سمیت نازیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پلیز مسز شیرازی، آپ تردد مت کریں، میں انشاءاللہ پھر آؤں گی۔ ان فیکٹ مومنہ کا بیبی بھی اس کی مدر ان لا کے پاس ہے۔ وہ ذرا ایج والی خاتون ہے اس لیے زیادہ دیر تک چھوٹے بچے کو سنبھال نہیں پاتیں، ابھی کال کرنے والی ہی ہوں گی ان کو۔ یہ بہانہ نہیں تھا، انہیں واقعی مومنہ کو گھر ڈراپ کرنا تھا۔ مسکرا کر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی پھر آنے کا یقین دلایا۔ نازیہ نے بھی تائید کی۔ تب کہیں جا کر سائرہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینے پر مجبور ہوئیں۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ تین خواتین باہر نکلیں تو سائرہ بھی باہر چلی آئی۔ اوکے بیٹا، آپ پھر آنا، آج تو ملاقات خاصی مختصر رہی۔ زویار کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر سائرہ بیگم نے کہا۔ لہجے میں عجیب سی خفت تھی جس پر زویار مروتاً مسکرا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، دیر از آلویز اے نیکسٹ، مجھے امید ہے ہم پھر ملیں گے۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں، سائرہ بیگم کی خجالت جیسے دھل سی گئی۔ آسماء، مومنہ سمیت نازیہ کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ایسی مروت اور ایسا اخلاق آج سے پہلے زویار میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ وہ تو تلخی کی حد تک صاف گو تھا اور آج جس طرح وہ کمرہ چھوڑ کر گیا تھا اور پھر پلٹا بھی نہیں، وہ تینوں تو اس کے خطرناک تیوروں کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھیں۔ انشاءاللہ ضرور، مظفر صاحب نے مسکرا کر مصافحہ کیا تھا۔ ان کے عقب میں لان کی 2 سیڑھیاں اوپر کھڑے اکرما نے بہت غور سے زاویار انصاری کو دیکھا تھا جس کی بے چین متلاشی نظریں ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے کو چھوڑ کر لوٹ آئی تھیں۔ اکرما سے بھی مصافحہ کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ تینوں خواتین کے بیٹھتے ہی اس نے کار ریورس کر کے شیرازی ولاز کے پورچ سے باہر نکالی اور پھر گھر کے راستے پر ڈال دی۔